یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور زندگی کسی کے لیے زندگی کے مقصد نہیں، خاص اور زیادہ شکر کے ساتھ احساس کریں کہ احکامات الہی کیا اہمیت ہماری زندگی میں، جو دعائے ندوہ پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ امام زمان شریف کے ساتھ یاد کر کے کہتے ہیں کہاں ہے ہمارا مولا سے جو آ کر احکامات الہی کو زندہ روایت لوگوں تک پہنچائے، تو یہ سارا کریڈٹ 100 یا 1000% چاہیے یقین محبت کے ساتھ آپ بات کریں اور جس یقین اور محبت کے ساتھ آپ احکامات اللہ کی پسند اور ناپسند کو سب تک پہنچاتی ہیں، اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ امام عصر اپنی خوشی کے ذریعے دیں گے اور سے راضیہ باجی شروع کرتے ہیں پروگرام کے ساتھ، اور پروگرام میں ہم سب بہت سارے سوالات آئے ہیں، احکام سے ریلیٹڈ ہم سوال لیے ہیں، طہارت، نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ اور حیض۔ اس میں سب سے زیادہ اکثریت جو سوالات ہوئے وہ خمس کے بارے میں ہے، اور کئی دفعہ لوگوں نے کہا ہے کہ خمس کا کانسیپٹ اور خمس جو ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کیجیے۔ خمس کا ایک تو جو طریقہ ہے نکالنے کا، واجبات کس طرح سے، تھوڑا سا خمس کو ذرا ایکسپلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ یہ بیچارہ مظلوم سا حکم الہی جس پر ہماری سامنے اتنی زیادہ توجہ ہے الحمدللہ، کیونکہ سورہ انفال کی آیت آپ دیکھیں تو نظر آئے گا کہ رب جلال نے یوں حکم دیا ہے کہ وہ چیزیں جو انکم جو انسان یا جو چیزیں اس کو ملتی ہے پراپرٹی ہوتی ہے، گفٹس یا جیسے آپ ہمارا ہمیں جو چیز مل جاتی ہے ہم تک پہنچ جاتی ہے اور اس پر ہمارا قبضہ ہوتا ہے وہ استعمال کر سکتے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ایک سال تک ہم چیز پڑی رہتی ہے یا پیسہ، تو سونا گولڈ وغیرہ اس میں نہیں آتا، سونا چاندی پر عام طور پر خمس واجب نہیں ہوتا، لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں یہ سوال، بلکہ خمس انکم پر ہوتا، اور آج کل یہ جو لائف میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے پاس لائف ہے، ہمارے یہ جاب کر رہی ہے، بزنس کر رہی ہیں، جو پیسہ آتا ہے اس پر ہوتا ہے، اور یا جو پورے گفٹس ملتے ہیں اس پر ہوتا ہے، اس کو استعمال نہ کریں اور سال رکھیں، تو 1/5 ہم یہ خمسۃن والے خمس کہتے ہیں، یعنی پنجتنی ہیں، پنجتنیوں کو ویسی بھی ان سے ایک محبت ہونی چاہیے کیونکہ 1/5 نکالنا ہوتا ہے، تو اگر مثلا آپ کے پاس 1,00,000 روپے آپ کی بچت اور آپ نے استعمال نہیں کیا تو 20,000 جو ہے اس میں خمس نکلے گا، جبکہ اسے آدھا جو ہے مال امام ہے، آدھا مال سادات کا حصہ ہے، آدھا امام کا حصے سے مراد یہ ہے کہ ان کاموں میں استعمال ہو جس میں آج کل جو علماء جو مشترکین کے وکیل ہیں ان کو یہ اطمینان ہو کہ یہاں پر امام بہت خوش ہوں گے ان کاموں میں استعمال امام، یعنی امام کی رضایت کا اطمینان ہونا چاہیے، امام یقیناً چاہیں گے کہ امام کا مال جو ہے وہ تعلیم و تربیت اصلاح کے لیے ہو، غریبوں، ایتام، بیواؤں، مشکلات جو علاج کے لیے ہو، جیسے کوئی بھی اچھا علم جس کا مقصد اچھا ہو اس کے فروغ کے لیے، جتنے بھی سوشل اچھے کام ہے جہاں کوئی اچھا رسپانسبل آنےسٹ پرسن کام کر رہا ہو، آپ مشتری کی اجازت سے اپنی ہی وطن اپنی جگہ پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کسی کو دے دیا آپ کچھ نہیں کر سکتے، دے دیا نہیں، آپ بھی
آپ کو چاہیے آپ کے ایریا میں اسکول بنے، آپ کو چاہیے آپ کے ایریا میں آپ کے مسائل حل ہوں، وہاں ہاسپٹل بنے، کچھ بنے، تو آپ سب مل کر ایک بہت اچھا بندہ جو آپ کا رسپانسبل بندہ سوشل کو جا سکتا ہے اور عالم کی لوگ سے بات کریں، آپ نکالیں اور اجازت ہے اپنے ہی ایریا میں اپنے مسائل اس کے ذریعے ہاں یعنی کہ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے ملک میں ہی جو ہے اس پیسے کو استعمال کریں جس کی زیادہ ضرورت ہے، پر اس میں دیکھیں ہم بیرون ملک کسی بھی جیسے ایران اور عراق شام لوگوں کا آج تک جو رہا ہے وہاں پہ بیچتے ہیں، اگر کوشش ہو تو اپنے ہی ملک میں اس کو خرچ کیا جائے تو اس کا استعمال. جی بالکل، جہاں ضرورت ہے. میں اس لیے اپنے ملک پہ زیادہ توجہ دے رہی ہوں. بہت سے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ مشتہرین علماء منفی جو سوچ ہوتی ہے یہ کیوں جمع کر رہے ہیں ہمارے پیسے، ہمارے ملک میں اتنی ضرورت ٹھیک ہے، یا ہمارے شہر میں ہم کیوں جا کے مثلاً کراچی دیکھ سکتے، اسلام آباد، لاہور میں اکثر بڑے بڑے علماء ادھر ہیں، ان کو جا کے کیوں دیکھ سکتے ہم کوئی ایگزامپل ملتان سے ہمیں وہاں پہ ایک پریکٹیکل چیز ہے. اس کا اصل مقصد یہ کہ ہماری مسائل حل. میں بہت زیادہ اس پر اس لیے اسٹریس کر رہی ہوں کہ احکامات کے علاوہ ہمارے مسائل کو حل کرنے ہماری زندگی کمفرٹ دینے آنا ہے، برڈن کی وہ چیز اپنی کیا ہے ہم یہاں مر رہے ہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں ہم تو صدقہ نکالنے کافی ہم کوئی ضرورت نہیں، تو نہیں، یہ صدقہ مستحب ہے، آپ ضرور نکالیں یا نہ نکالیں آپ کی مرضی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس ایکسٹرا ہے، نہیں نا، آپ کے پاس بچ گیا ہے، اس میں وہ آپ کا حصہ ہے ہی نہیں. خمس کی اہمیت ایک بالکل ڈفرینٹ اینگل سے ہے، اور یہ جب کلیکٹ ہوتی ہے نا، اور کلیکٹیولی جب آپ کے معاشرے میں استعمال ہوتی ہے وہ انقلاب دیکھتا ہے، تبدیلی لے کر آتی ہے. ورنہ آپ کو سوچا چھوٹے چھوٹے صدقہ دیتا رہے تو ایک بڑا کام ہوتا. بڑے فائدے ہیں، اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ جو ماشاء اللہ مومنات سن رہے ہیں وہ آج اس بات کو پھیلائیں، غلط ہے کہ اس کو دور کریں کہ پیسہ ہی تو دینا ہے نا، ہم خود ہی دے دیں، پیسہ ہی تو دینا ہے نا، ہم سب کا دے دیں. اس طرح نہ لیں، اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ یہ بڑی نعمت ہے جس کو سورہ انفال میں اور جو ہمارے سادات ہے وہ آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں. باعمل سادات، غریب کا ہونا بہت ضروری ہے اور باعمل بھی تک ضروری ہے. بس زیادہ تحقیقات ضروری نہیں، بس اتنا ہو کہ آپ کو پتا ہو یہ نمازی لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کتنی پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، بہت کوئی ٹھکانے کی ضرورت نہیں. اچھی پریکٹس نارمل جو مسلمان ہوتے ہیں ان میں سے سادات ہیں اور ان کو شدید ضرورت ہے، تو آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں مال سادات، لیکن مال ایمان کی آپ کو اجازت ہے. جی راضی بھائی یہ بھی بتائیے کہ خمس جو ہے واجب ایک ہماری عبادت ہے، اسے واجب ہے. مستحب بھی اگر اس نے اتنا واجب نکال دیا ہے اور کبھی اس کے پاس چاہ رہا ہے کہ مزید وہ خمس نکالے، اس کے پاس ہے پھر سے ماشاء اللہ تعالی استطاعت تو یہ مستحب اور بھی کچھ نہیں، اسے پھر خمس نہیں کہے گی، اسے پھر آپ وقف کر دو، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. میں ایسا تاکید کرتی ہوں موقوفات السلام ہے، موقوفات زیادہ وہ ایک الگ چیپٹر ہے. وقت یعنی جیسے آپ لکھ دیتے ہو وقت نامہ کہ آپ نے یہ ڈیوٹ کر دیا ہے، لیکن کسی کی پرسنل پراپرٹی رہتی ہی نہیں، ٹھیک ہے. وہ ہر چیز انشاءاللہ قیامت تک جب تک یہ زمین ہے اسی طرح نسل در نسل اچھے کام. تو اگر ایسا ہے وقف کرنا ایک اچھی بہت 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 پیاری سیرت ہے. آئی تھنک ہمارے جوانوں میں یہ عام نہیں ہے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں بھی یا رمضان المبارک میں کہیں کہ اعلان کریں، کبھی کبھی بتائیں دوسروں کو شو دلانے کے لیے. یہ ریاکاری دکھاوا نہیں، یہ کام ہونے چاہیے کہ ہماری کمیونٹی کی ینگسٹ وقت کرنے والی اس نے اپنا مثلاً یہ کوئی بھی چھوٹی سی بھی چیز وقت، یہ بڑی سی چیز وقت کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ مستحب کے طور پر جیسے صدقے کے طور پر صدقہ ہے یا جیسے آپ کہتے ہیں نا آپ صرف شاور کی دے رہی ہے بہت زیادہ ثواب ہے. وہ تو ان کا حق ہے جو ہم دے رہے ہیں نا، اس سے بڑھ کر پیش
अच्छा, कुछ सवालात जो कुंभ से रिलेटेड हैं, उनमें से सबसे पहला सवाल पूछना चाहती हूँ कि how can a woman give कुंभ when she doesn't have money of her own, nor she is given any money for herself, but she does have gold given to her at the time of marriage, which she did not wear, but that too is not with her or within her reach. Kindly share some light on this matter. जी मैं जरा जिसकी ऑडियो की चेक करना। जितनी देखिए जिसकी इनकम ही नहीं उस पर कुंभ से वाजिब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक पे कुंभ से वाजिब नहीं। जिस तरह हर एक पे हज वाजिब नहीं होता, जब तक इस्तिताअत से बाहर आपके पास पैसे, सेहत हो, रास्ते खुले और बहुत सी चीजें होती है, वो सब के सब आपका साथ भी जो गोल्ड है ना, इतना आपके पास अगर गोल्ड है जितना आप जैसे के पास 5-6 सेट जूते, 10-12 चूड़ियां, गोल्ड या क्या कहते ब्रेसलेट्स या रिंग्स होती है जो नॉर्म है, आप या आपका जो सब उतना अगर आपके पास है तो खुश नहीं है और आप जवान हैं और आपके खुलने के दिन हैं, मतलब कोई 85 इयर्स का है, उसके पास बहुत सारे सेट पड़े हुए, 20 के सेट पड़े हुए और यकीनन उस खातून ने आगे इस्तेमाल करना ही नहीं, उसने लॉकर पे रखे हुए 10 सेट रखे हुए एंड शी इज 85 प्लस फॉर एग्जांपल और पहन भी नहीं रही, उसको पहनना भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, उस ऐसे हालात बड़ी चीज में बरकत होती है। इस्लाम इन चीजों को पसंद नहीं करने से घरों को भी एक खाली पड़े रहते होंगे, उसमें बहुत कोई बरकत भी आती है। बरकत उसमें आती है कि आप हर चीज को इस्तेमाल करें, या खुद इस्तेमाल करें या किसी को दे दें, ऐसे खाली खाली पड़ा रहे, एक साल के अंदर वैसे पता चलता है कि जरूरत है या नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया। फिर ये भी बताइए कि please advise on forms a person who is working almost for 25 years on very meager salary and that is nothing left on her hand. What is the responsibility of forms for the previous? प्रीवियस ईयर्स में क्या होगा? अगर उनकी बहुत ही कम सैलरी है, जी 25 साल से वो काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा है, लेकिन उनकी सैलरी मीगर सैलरी और कुछ भी नहीं बचता था। हाँ, तो उस पे उनके ऊपर तो हम वेरी so and can the sum amount be given with niyat of forms before the annual date arrives, जैसे हम एक मुय्यन करते हैं उससे पहले क्या हम दे सकते हैं and later adjusted when it's time in our हिसाब। और जैसे कि अक्सर ये होता है कि कुछ सही फैमिली आपको नजर आ जाती है कि वो जरूरत है में सादात के लिए, तो आप वक्त से पहले उनको कुम्स की नियत से अगर दे दें और आप वक्त आएगा आप उसको। जी बिल्कुल 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 ये नियत की जा सकती है, ये मेरा कोर्स है, मैंने देना है और अभी साल कुर्सी कहते हैं ना, जो आपने डेट फिक्स की उससे पहले है तो आप उनको दे सकते हैं और कर्ज के बाद में उस कर्ज को उसको ठीक। और फॉर्म्स जो है क्या वो पेंशन पे, स्कॉलरशिप, इनहेरिटेंस और गिफ्ट इन चारों चीजों पर भी है? अक्सर मुश्किल की नजरिए एक सेशन किया था, यही है कि गिफ्ट्स पर कुछ कहते नहीं, कुछ कहते हैं आपको सिर्फ इतना मिल जाए, ठीक है, कोई अपने मुश्किल के देखिए और पेंशन पर भी है क्योंकि कम है आपके पास और दूसरा gives pension, gives scholarship और inheritance. Inheritance पे हमने बताया स्कॉलरशिप पर इतना वो पड़ा रहता है साथ। हाँ, स्कॉलरशिप इस्तेमाल हो जाती है, वो तो आपको डिस्काउंट होता है।
बिल्कुल, बिल्कुल। और जो खातून अपने भाई के साथ होता है, खुद उनकी वो दिक्कत ना या उन पे कम्स देना वाजिब होता है, अगर वो कुछ अमाउंट देते हैं खर्चे के लिए और उसमें से कुछ रकम बच जाए। उसका जो तुम कौन से है, जो भी आपको शौक की कमाई ना, आपके पेन का, ये मुहिम नहीं है कौन दे रहा है, यानी ये बात ज़्यादा अहमियत नहीं है। ये है जब वो आपके हाथ में आ जाती है, आपकी प्रॉपर्टी है, अब आपकी मर्जी से गिफ्ट अब आपके पास आ गई है, आपको मदद करने के लिए और आपने बचा और एक साल ज़्यादा पड़ा रहा, इतना है कि आपने उसको इस्तेमाल नहीं, ठीक है, फिर उसको से ना उसको ठीक। इसके बाद हम चलते हैं आखिरी सवाल से रिलेटेड, और वो ये है कि अगर हमारे पास if you own an agricultural land but you receive its earnings as money from a contractor and not the yield, यानी कि गंदों से आपको उसके पैसे नहीं मिलते, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर उस पे काम कर रहा है उससे आपको उसके पैसे मिल रहे हैं डायरेक्टली, तो फिर फॉर्म्स उस पे है या ज़कात? जी, यहाँ ज़कात, ये ज़कात का कुछ चैप्टर, तो वहाँ ज़्यादातर जो चीज़ें हैं जानवर की ज़कात है। इसमें ये कि अगर पानी उनको बारिश का पानी मिलता है, खुद आबियारी हो गई है, सैरात हो गई है, तो फिर उनको 1 टाइम देना है ज़कात। और अगर वो खुद से पानी का इंतज़ाम करते हैं जैसे टैंकर्स के ज़रिए, तो फिर 1/20th इसका जो है वो अ, ज़कात ज़कात के निसाब होती है। ज़कात अच्छा, एक खातून का और सवाल है कि उन पे खुम्स अगर वाजिब है और मेरे तो मैं पूछना चाहती हूँ कि घर पर खुम्स वाजिब है मेरे, तो क्या मैं उसे माहाना अदा कर सकती हूँ? क्या मेरे मियाँ अदा करें खुम्स? क्योंकि वो दियारे गैर में हैं और एक मखसूस रकम मुझे भेज दें। क्या मैं उसमें से खुम्स ले सकती हूँ? एक खातून है मसलन पाकिस्तान में और उनका हस्बैंड बाहर है, तो बाहर से उन्हें महीने के कुछ पैसे भेजने, तो अब वो पैसे मसलन शौहर कहता है कि आप घर के खर्चे के लिए, अब उसमें से जब बच रहे हैं तो फिर होम्स पे ना एक साथ पड़ा रहेगा, वो आपको यहाँ पे ही जॉब करके हर रोज आके दे या वहां से दे, फर्क नहीं पड़ता। महाना नहीं देना ना, महाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मंथली आपके पास पैसे बच रहे हैं, उसमें से नहीं तो नहीं कोई नहीं कॉन्सेप्ट नहीं। नहीं उस 1 साल के बाद हाँ देखते हैं अगर वो बच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कोई बड़ा खर्चा आ जाए जी। और वो पैसा इस्तेमाल हो। और एक तो यही है कि आपने एक साल तक वो चीज पड़ी रहे, मतलब मैंने एक साल पहले ग्लास खरीदा था, ये पड़ा रहा, मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया एक साल, ठीक है ना। अब मुझे इस पर मिसाल कभी ये होता है कि आपने साले तुलसी जैसे आपने डेट रखी, अब बहुत से लोग पहली रमजान मुबारक, ठीक है, क्योंकि वो नया रूहानी हमारा साल है, तो पहली रमजान को आपने ये खरीदा माह शाबान में, अब रमजान फर्स्ट रमजान आपका साल का जो आपने डेट फिक्स की है वो है, फिर इस पे आपको उसी वक्त देना पड़ेगा कि आपका साल का, ठीक है, वो अलग से। जी। अब हम चलते हैं तहारत की तरफ। कुछ सवालात जो हैं वो तहारत से रिलेटेड हैं कि एक तो डिटेल अंदाज में ज़रा बताइए गुस्ल के बारे में और नमाज़ आफ्टर डिलीवरी, यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद के क्या अहकामात हैं और नमाज़ के लिए क्या हुक्म है, गुस्ल कब किया जा सकता है? क्योंकि निफास का जो लेकर लोगों को कन्फ्यूजन है, हमारे यहाँ बरे-सग़ीर में कॉन्सेप्ट है कि अक्सर ख़वातीन के 40 दिन तक जो है वो नमाज से उससे दूर के बच्चे की ज़चगी अभी तक खत्म नहीं हुई है, छठी नहाने का बड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो उस चीज़ को थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कीजिए कि निफास और फिर हैज़ और वो कब शुरू होता है, थोड़ा-सा ये मसला। जी, हम बहुत ममनून हैं परवरदिगार आलम के कि रब ने हमें हमें इतनी तौफीक दी है कि कहा है आपके यहाँ बच्चा पैदा किया, आप पाक हो गए, आपके गुनाह का, आपको नई ज़िंदगी की खुशखबरियाँ, और आपको मैक्सिमम 10 डेज़ तक रेस्ट भी दे दिया, लेकिन आफ्टर 10 डेज़ कहा है गेट अप, उठो, नई अपॉस्टी करो,
लाइवली बनो, नमाज पढ़ो, और कितनी अच्छी बात है। यानी ऐसा नहीं कि आप सबको 40 दिन तक बैठे रहना, बिल्कुल नहीं। तो अगर जो आपकी साइकिल्स हैं, मंथली साइकिल्स, माहवारी में अगर आप कोई आप हैबिचुअल हुआ, आप 7 days 8 days देखते हो, कोई 8 days के पास के आप लोग, और 8 दिन के बाद अगर देरी हो भी गई हो, तो आप पाक से तसव्वुर करोगे अपने आप को, उसको इस्तिहाज़ा लोगे, इस्तिहाज़ा कहते हैं। नमाज़ नहीं पढ़ोगे, 10 दिन के बाद आपने गुस्ल करना है और नमाज पढ़नी। अगर कोई ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो इस्तिहाज़ा काम करता है। इस्तिहाज़ा ये होता है कि बहुत कम है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ नमाज पढ़ के अपने आप को चेंज बात करके नमाज पढ़ो। अगर थोड़ा ज़्यादा तो पूरे दिन के लिए आपको एक गुस्ल, अगर उससे भी ज़्यादा तो फिर हर जो 2 मिला के नमाज़ें करते हैं, अगर मिला के जल्दी से पढ़ सकते, ठीक है, नमाज़ सुबह के लिए गुस्ल है, ज़ुहर और असर के लिए गुस्ल है, मगरिब इशा के लिए गुस्ल, वो या यूजुअली हम ऐसा पेश आता है कि उसके अपने does it affect the baby spiritually if we breastfeed them with janabas? जी बिल्कुल, इसका ये है कि अगर आप आराम से नहीं करते हो, ताख़ीर डिले करते हो, तो अच्छा नहीं उसके असरात। क्योंकि इस्लाम में है कि जो करे उतना आप ज़्यादा अल्लाह के करीब होंगे और इतनी तहारत आपको मिलेगी, तो यकीनन उसके असरात है। अगर मजबूरी हो तो असर नहीं है, खुदा जानता है, ठीक है ना? जैसे आप चाह रही हैं, आपकी नीयत है, कोई मजबूरी हो गई, अगर आप बच्चे को पिला देती है, तो वो अल्लाह है, वो मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, वो असरात को दूर कर देता है, वो मुसब्बिबुल अस्बाब है। लेकिन अगर आप सुस्ती कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सुस्ती कर रही हैं, तो फिर उसके असरात हो सकते हैं। जी, बुरे असरात। Um, if the bird manure stick on washed dress, then what is the rule to purify that dress? Shall we have to take a bath after having bird's manure on clothes? गुस्ल लेना पड़ता है अगर आपके उसकी बीट पड़ जाए किसी भी परिंदे की? नहीं, तो पाक है। वो पाक है, और अगर कपड़ों पे भी गिर जाए तो कपड़े का वो हिस्सा सिर्फ धो लें? नहीं, पाक है। Birds का manure हाँ, is पाक. हाँ, Really? हाँ, Wow. पाक है। हाँ, तो Great. ये Fiza, अच्छा, Assalamualaikum. उसके बाद अब हम आ जाते हैं हेज के Fiza, कुछ I think मसाइल पे. there is lot of lag. My question is, if a lady in menses becomes spark at midnight or early hours of morning, and it's not possible for her to take ghusl haze at that time due to health issues, then what is the ruling to be followed for morning namaz? Will she have to do 2 tayammum, one instead of ghusl and one instead of wuzu, or just one tayammum is enough? What is the ruling in case if ghusl janabat is wajib on her? जी, बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह, इस पे हम सब की तवज्जो होनी चाहिए। आई थिंक ये बड़ा हम नेग्लेक्ट करते हैं कि पता नहीं हम कब पाक हो रहे हैं और ख़त्म आराम से रिलैक्स हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है कि आप नमाज़ सुबह के लिए उठी, मसलन 4 बजे 5 बजे उठी और आपको रहा है कि इस वक़्त मैं गुस्ल नहीं कर सकती क्योंकि इनके कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो 2 तयम्मुम करेंगी। एक वो हम कहते हैं गुस्ल की जगह और एक वज़ू की जगह 2 तयम्मुम करके वो नमाज़ पढ़ेंगी। और दूसरा ये है कि दूसरा सवाल क्या था? एक तो तयम्मुम 2 तयम्मुम करने का और फिर जनाबत भी उन पे वाजिब हो तो क्या हाँ, ruling? उसी जो वही जो एक गुस्ल है हैज़ का, उसी में 2 नियत कर लेंगी, जो उसकी जगह जो तयम्मुम कर रही हैं, 2 नियत कर लेंगी। 2 नियत करके 1 तयम्मुम होगा। वहाँ पे एक तयम्मुम हम नमाज के लिए. जी, वज़ू के लिए। लेकिन जैसे गुस्ल जनाबत एक ऐसा वाजिब गुस्ल है कि जिसमें अगर आपने गुस्ल जनाबत किया तो वजू करना आपके लिए वाजिब नहीं है नमाज के लिए, ऐसा है? तो तयम्मुम के लिए भी इस तरह से है या तयम्मुम के लिए आपको वजू करना होता है नमाज के लिए? ठीक है.
ہیز کو اسلامکلی ہائی لائٹ کریں اور بتائیں ہیز اسلام کی آئیز میں کیا ہے. لائک ہندو میں یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے، اس طرح اسلام میں اس کی یہ کیا احکام ہے، اس کو خود اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اچھا، میں بڑی خوش ہو رہی ہوں کہ کتنے اچھے سوالات آ رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ خود ایک معجزہ ہے ماشاء اللہ. اچھا جی، اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر آئی تھنک 222 کو پڑھیں تو اس میں بڑا تفسیر میں بڑی مزے کی بات ہے. تفسیر کوثر میں اور اچھا سا مزے سے آسان سا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ ہندوازم میں کیا ہے، کرسچینٹی میں کیا ہے، یہودیت کیا کہتی ہے. ایک ادھر ایکسٹریم پہ جا رہی ہے، ایک ادھر ایکسٹریم پہ جا رہی ہے، کہہ رہا ہے کہ بس عورت حیض کے دوران آپ ہر طرح کا ریلیشن شپ اس سے رکھ لو. ایک کہہ رہا نہیں وہ بالکل ہی نجس ہے. لیکن اسلام کا اتنا ماڈریشن کے ساتھ ہے، وسط کا ہے اور بہت پیارا ہے. تو اس میں یہ کہ اسلام نے کہا ہے قل ہوا اذن، اذن کا لفظ آیا ہے کہ یہ ایک تکلیف، ایک امتحان، ایک مصلحت کے تحت اللہ نے ایک چیز دے دی، ایک خوبصورت تحفہ ہے. جیسے بیماری تحفہ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے، تو یقیناً یہ ایک وسیلہ ہے. بدن میں ایک تبدیلی آتی ہے ایک بہت بڑے بڑے ہدف کے لیے، جس میں سے ایک ہدف اور مقصد جو ہے وہ ماں بننا ہوتا ہے. تو اس کو بڑا خوبصورت سا وسیلہ اور بہت ہی پیارا سے ایک مقام دیا، عزت دی ہے قرآن نے. الحمدللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. واقعی میں خدا نے عورت کے لیے میں سمجھتی ہوں بہت آسانیاں رکھی ہیں. ہم کو لگتا ہے کہ عورت کی زندگی بہت مشکل ہے، لیکن اس کے بدلے اس کو جو اجر ملتا ہے وہ میرے خیال سے الگ ہے. مجھے آپ کی وہ ایک بات یاد ہے کہ عورت ایک خاص وہ اللہ کی مخلوق ہے جس کو الگ سے محل ملیں گے صرف حیض کو برداشت کرنے کے لیے. تو میں وہ مردوں کو نہیں ملنے والے. بہت سی چیزیں مردوں کو نہیں ملتی. میرے ہسبینڈ تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ رشک کرتے ہیں، باقاعدہ رشک. ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مردوں پہ ہی رشک کرتے رہ جاتے ہیں. بالکل مرد یہ بالکل. کر رہے، اللہ کتنے خوش نصیب ہیں، یہ مثلا جہاد کر سکتے ہیں، نماز جمعہ پہ جا سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا سب سے کیا زیادہ کیا. تو ان کو حجاب نہیں کرنا ہوتا اور کم کپڑوں میں گرمی میں پھر سکتے ہیں. ہم خواتین کو تو پورا لباس پہننا ہے. لیکن الحمدللہ علماء کی محفل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خواتین پہ ایسے رش کر رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس اتنے شارٹ کٹس ہیں پاک ہونے کے، ہمارے پاس نہیں ہے. کہ ہم لوگ جب ڈلیوری کرتے ہیں تو ہم جب دودھ پلاتے ہیں بچے کو تو ایسی تیزی سے اڑتے ہوئے اللہ کے پاس جا رہے ہوتے کہ ان بیچاروں کو بہت رینگ کے جانا ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے وہ پہنچتے ہیں اس مقام تک جو ہم یوں پہنچ جاتے ہیں. تو بہت سے ایسے مقام ہیں جہاں مرد جو ہے بڑے رشک سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ خواتین حیض کے دوران کیا اپنے والدین کی یا اپنے شوہر کی قبروں پہ وزٹ کر سکتی ہیں؟ قبرستان جا سکتا ہے حیض کے دوران؟ جی 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 جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جس طرح ہم نے بتایا کہ دعائیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اور جانماز بچھا سکتی ہیں اور بہت سے مستحبات کر سکتی ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، ثواب کم ملتا ہے تو جا سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کا اس کو تھوڑا ثواب تھوڑا کم ملے لیکن ثواب ملتا ہے. جی 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 بالکل. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے زیارت عاشوراء ان پہ ہے کہ کیا ہم زیارت عاشوراء، زیارت وارثہ پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو ان کی جو نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ ان دنوں میں اگر ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں نماز تو کیا ہم اس کی قضا ادا کریں؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ماشاء اللہ لوگ اتنا ایک ہم کہتے ہیں نا ایگزیکٹلی ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں، دل خوش ہو رہا ہے. کتنے باعمل مومنات ہیں ماشاء اللہ، کتنی باعمل کتنی باعمل. الحمدللہ. جی دیکھیں، فرسٹ آف آل خود زیارت مستحب، اس کی نماز بھی مستحب. مستحب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے، کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا نہیں کرو. تو آپ نے تو ماشاءاللہ پڑھ لیا، اب آپ کی مرضی ہے اس کی قضا کرنی ہے کہ نہیں کرے. کیونکہ صرف زیارت عاشوراء پڑھ لے بھی تو آپ کو ثواب مل رہا ہے. ٹھیک ہے، نماز نہ بھی پڑھے تو آپ کو ثواب مل رہا ہے. آپ نماز پڑھتی ہو تو بہت زیادہ ثواب مل جاتا ہے اس زیارت کی. اب بعد میں آپ قضا کر رہی ہو تو آپ کو ثواب مل، جیسے نماز شب کی قضا اہل توفیق ہی کرتے ہیں، تو یہ اہل توفیق کے لیے ایک بہترین توفیق. ادروائز ضروری نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو میری زیارت قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا.
Can a woman perform particular amal like amal Shab Qadr or amal Ashura during her periods? जी, ये मैं तो कहूँगी इसको हम जितना हो सकता है आम करें। आप अगर अपने मैं तो क्या हम कहते हैं ना अपने गूगल को शिया करें, मुसलमान करें, मज़हबी बनाएँ। तो आप अपने गूगल को, आप अपने इंस्टाग्राम को, आप अपने फ़ेसबुक को माशाल्लाह से इतनी अच्छी चीज़ें डालें कि मज़ा आ जाए। तो उसमें एक ये ज़रूर करें कि इसको आप आम करें, क्योंकि आपको पता है आपके माशरे में ये सवाल बार-बार उठता है कि एक हम छोटा-सा एक वो भी बना सकते, एक लिस्ट बनाएँ कि हैज़ के दौरान ये काम मुस्तहब है करना, सवाब है। उसमें से एक सवाब ये है कि खातून वुज़ू करे, सवाब है, ठीक है? हम तो वुज़ू से भी थोड़ा दूर हो जाते हैं, वुज़ू करने की हैबिट चली जाती है, तो वुज़ू से प्यार करें। मैं तो बाकायदा अल्लाह से बात करती हूँ, अल्लाह मैं अगर वुज़ू करूँगी, तो मुझे क्या देगा? हैज़ के दौरान, तो मुझे क्या देगा? ताकत देगा, पावर देगा, नूर देगा, मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, वुज़ू मेरे लिए शील्ड होगा। तो जवाब आता है जी, रिवायात में आया हुआ है, जी, जी, राज़िया मैं आपको सब कुछ दूँगा, आप वुज़ू तो करो। तो आप वुज़ू करें, ठीक है? वुज़ू करने के बाद आप क़िबले की तरफ बैठेंगी, आपको कुछ मिलेगा क़िबले की तरफ बैठने का? जी, बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत आपकी मेमोरी पावर तेज़ होगी, बहुत आपको वहाँ से अच्छी-अच्छी पॉज़िटिव एनर्जीज़ आएँगी, जो अल्लाह चाहता है वहाँ बुत शिकन खलीलुर रहमान से लेकर तमाम अंबिया की जो सिफात है, उस सारी खूबसूरत ताकतवर तौहीदी हीरोज का मरकज और बैतुल्लाह है, तो वो देखिए आप उधर कनेक्ट होते हैं। तो हम क्यों महरूम रहे हैं? वुज़ू से महरूम, क़िबले से महरूम, फिर बैठेंगे तो क्या करें? दुआ भी पढ़ें, ठीक है? सारी दुआएं आप पढ़ सकते हैं, हर दुआ पढ़ सकते हैं, हर अमल आप कर सकते। जो नहीं कर सकते वो ये है कि डायरेक्टली 14 मासूमीन के नाम को आप टच ना करें, इनडायरेक्ट टच करें तो कोई बात नहीं। जैसे नामहरम को भी अगर अगर कहीं कहीं आप मजबूर होती हैं या बाज़ जगह कल्चर है थोड़ा-सा हाथ मिलाने का, जैसे कोई बुज़ुर्ग है, नामहरम है, आपको थोड़ा हाथ मिलाना पड़ता है, तो आप ऐसे अपनी चादर से यूँ करके, दुपट्टे से यूँ करके आप हाथ मिला सकते हैं। इसी तरह कुरान को भी कोई बीच में रुकावट रख के दुपट्टा हो, टिश्यू हो, कुछ हो, आप पेज ग्लव्स पहन के कर सकते हैं। उसके अलावा टच करने के लिए एहतियात करें डायरेक्ट, उसके अलावा आप जो पढ़ना चाहें, कुरान का आपको पता है जो सजदे वाजिब हैं, जो 4 सूरह उसके अलावा पूरा कुरान भी पढ़ सकते हैं और दुआओं में जो दुआ पढ़ना चाहे। हाँ। अच्छा, एक सवाल और है जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद आया था कि why is haze referred in Quran as an illness? उन्होंने वो दिया है आयत का, सूरह बकरा की आयत 222 का हवाला, कि उसके अंदर इंग्लिश में तर्जुमा है कि जिसमें इलनेस का वर्ड आया है हेज के लिए, खवातीन के लिए, कि उनसे दूर रहो, उनसे परे रहो। तो उनका सवाल उसको लेके ये है कि आई बिलीव दैट ईच वर्ड ऑफ द कुरान मेक्स सेंस एंड इट इज नॉट देयर जस्ट टू फिल इन अ स्पेस। तो इलनेस क्यों कहा गया है हेज को कुरान में? माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब देखिए, अब बात ये नहीं हो रही कि सिर्फ हमें हुक्म पता चले, हमें हिकमत भी पता चले, विज़डम भी पता चले और तफसीर के ज़रिए पता चले। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और फिज़ा जान ये सारा क्रेडिट आपको जाता है कि आप माशाल्लाह से आपने पता है अहकामात को इतना इंटरेस्टिंग, इतना मज़े का, और ये एक इनकलाब है। पता है इस तरह पब्लिक में चलिए कुछ लोग जिन्हें बहुत पसंद होता है अलग से क्लासेस ले रहे होते हैं, माशाल्लाह वो है, लेकिन इस तरह से इस प्लेटफॉर्म में हर कोई मजे लेकर अहकामात की तरफ आए, ये आपका बहुत प्यारा कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया, ममनून आपकी। मैं तो समझती हूँ कि 2 लोग भी या 4 लोग भी अपने अहकाम सही तरह से अंजाम दें और अगर हम उनका वसीला बन सके तो मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी वो दुनिया हदीस है ना कि क़यामत के दिन इंशाल्लाह आप फिज़्ज़ा जान अपना नामा अमाल खोलेंगी और देखेंगी कि पहाड़ों पे पहाड़, पहाड़ों पे पहाड़, पहाड़ों के बराबर, वो भी बिलियंस में पहाड़ों के बराबर कहा हुआ है, जिबालुल रासिखात सवाब है। आप कहेंगी परवरदिगार ये सारा तो मैंने नहीं किया, इतना मुझे क्यों सवाब दिया है? तो अल्लाह जवाब देगा कि आपने एक हुक्म सिखाया, वो हुक्म
اس کے گھر میں جب تبدیلی آئی، اس کی اولاد بھی آئی، اس کی اور اولاد کے بعد اگلی نسلوں میں ہم تو چلے جائیں گے لیکن وہ چلتا جائے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کے نام اعمال میں بھی ثواب ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی دیکھیے اس پر میں نے ایک اشارہ کیا تھا شروع میں بھی، میں دوبارہ کہہ دیتی ہوں، یسألونک عن المحیض قل هو اذن، یہ بالکل سورہ بقرہ، آسان ہے یاد کرنا کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کا 2 یو نو 2 یہ حیض والی آیت، تو یاد رکھنا آسان، جیسے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت تطہیر آیت نمبر 33، تو ہم اس طرح یاد رکھتے ہیں 33 ٹھیک ہے، تو یہ بھی 2 4 مرتبہ 2 کر دے تو یہ آیت حیض آ جاتی ہے۔ آیت حیض میں بہت پیارا، مجھے تو یہ بھی اچھا لگتا ہے، اتنی اہمیت دی ہے کہ کہا یسألونکا، اے میرے حبیب آپ سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ حیض کیا ہے، تو ان سے کہو کہ یہ ایک دیکھیے ترجمہ illness ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے، جیسا رحمان کو ہم مرسی یا جو بھی کرتے ہیں وہ بھی صحیح ترجمہ نہیں ہے رحمان اور رحیم کا ترجمہ، تو یہاں illness ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن کا ترجمہ 1-2 لفظ میں نہیں کر پاتے، 2-3 جملے چاہیے ہوتے ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے۔ اذن زیادہ تر تھوڑا سا درد، تکلیف، آزمائش اور ایک جس طرح میں نے کہا نا ایک ایسی تکلیف ہے جو بدن کو تھوڑا سا ڈسکمفرٹ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بہت سے کمفرٹ ہمارے لیے لے کر آتی ہے لائف میں، کہ اگر یہ ڈسکمفرٹ نہ ہو تو بہت سی چیزوں سے عورت محروم رہ جاتی ہے۔ تو یہ عورت کا کمال ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو یہ ایک آزمائش دی ہے، یہ ایک ڈسکمفرٹ دیا ہے، یہ ایک تکلیف دی ہے، ایک درد ہوتا ہے، ایک تبدیلی آتی ہے، اور پتہ ہے حدیثوں میں ہے کہ خواتین کے موڈ سوئنگز ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے، اس لیے ان کا خیال رکھو اور ناراض نہ ہو، ان کا موڈ خراب ہو، تو یہ جو خواتین کے موڈ کبھی بہت جلدی سے خراب ہو جاتے ہیں، تو دیکھیے کتنا پیارا ہے اسلام۔ ایک ورک شاپ مردوں کے لیے ہونی چاہیے کہ خواتین کے کس طرح سے خیال رکھو حیض کے بالکل دوران۔ اس کے دوران اس کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے پریکٹیکلی، اور یہ اتنا پیارا ہے، دیکھیں اس آیت سے اس کو استفادہ کیا گیا ہے کہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی عزت دی ہے، یہ ایک تاج ہے، تاج کرامت ہے جو پروردگار عالم نے عورتوں کے سر پہ سجایا ہے، تو یہ تحفہ ہے جس تحفے کے ذریعے جس میں تکلیف ہے، تکلیف سے اس کو بہت سے کمفرٹ ملتے ہیں، ڈسکمفرٹ جو کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں رف ٹف لو اپنے آپ سے کرنا ایک ٹف ہے، لیکن یہ بہت سے حسن کی طرف عورت کو لے کر جاتی ہے۔ اچھا ایک سوال حیض سے ہی ہے کہ how to differentiate between haze and استحاضہ if a woman is not habitual, her days and times are not consistent، یعنی کہ نہ ٹائم کا ان کا کوئی بندھا ہوا ہے، نہ دن کی عدد بندھی ہوئی ہے، each month it's a different cycle, sometimes the gap are more than a month and sometimes less than 15 days، تو اس میں جب ہمیں اسپاٹنگ خواتین کو ہو یا بلڈ آئے تو کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ اب ہم استحاضہ میں ہیں یا ہم حیض میں ہیں؟ جی ایسی خواتین کو ہم مضطربہ کہتے ہیں جو بہت پریشان رہتی ہے ہمیشہ، ان کے اگر صرف آپ مضطربہ کے احکام پڑھ لیں تو بہت اچھا رہے گا۔ میں تھوڑا سا اوور آل بتا دیتی ہوں، جسٹ یہ ہے ایک لائے ہیں ان کی کیا ہیبٹس ہے، کیونکہ یوزلی دیکھیں اللہ کا اتنا پیارا نظام ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ نے بھی اگر تجربہ کیا ہو تو تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے، تو تھوڑا آگے پیچھے نزدیک میں ہی سب کی ہیبٹس ہوتی ہے، تو آپ بھی اس ہیبٹ کو تھوڑا سا چوز کر سکتے ہیں، تو اس کے احکام آپ تھوڑا سا دیکھ لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے جو سوال میں کہا ہے کہ یا more than 15 ہے یا 1 مہینے تک چلا جاتا ہے، تو 10 ڈیز کو ہی وہ لے لیں گی، 10 ڈیز میکسیمم حیض ہو سکتا ہے، 10 ڈیز سے زیادہ حیض نہیں ہو سکتا، منیمم 3 ڈیز ہو سکتا ہے حیض، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ اب جو سائنس بتائی گئی ہے حیض کی وہ یہ ہے
کہ یوزلی ہیئرس کا کلر ڈارک ہوتا ہے کمپیئر ٹو استحاضہ. یوزلی ہیئرس جو ہے وہ جلن کے ساتھ نکلتا ہے کمپیئر ٹو استحاضہ. یہ دو بہت بڑی ہاں گرم بھی ہوتا ہے. یہ جو صفات اور علائم بتائے گئے یہ سب سے زیادہ اہم علائم ہے. اس کے ذریعے آپ تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں. تھک بھی ہوتا ہے بالکل بالکل. یعنی اس لیے کہا ہے معمولاً کبھی ہو سکتا ہاں کبھی ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. تو یوزلی ایسا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ جب وہ کیونکہ ماشاءاللہ ہر انسان اپنی باڈی لینگویج کو سمجھتا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی ہیبٹ ہوتی ہے. جب آپ کو پتا ہو کہ ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں تھوڑا کم ہوتا ہے اور پھر بعد میں زیادہ آتا ہے. یوزلی یہ والے ڈیز ہوتے ہیں جس پہ یہ صفات والے خون جاری ہوتا ہے. تو اس کو حیض کنسیڈر کریں. میکسیمم 10 ڈیز کو لے لیں. اگر اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ فیملی میں بھی ہو سکتا ہے سب اسی طرح ہو کہ ان کی کوئی ہیبٹ نہ ہو. تو ٹھیک ہے. اچھا نہیں دے سکتی. دوسرا ساتھ میں اگر ان کو پتا ہے کہ ان کی تاریخ آ رہی ہے تو کیا اس کے لیے دوا لینا مناسب ہے تاکہ ان کی ڈیٹ جو ہے وہ آگے بڑھ جائے اور ان کو ان دنوں پیریڈز نہ آ سکیں. اور دوسری بات یہ کہ جب زیارات پہ جاتے ہیں تو جیسے کوفے میں مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ مسجد حنانہ یہ 3 ایسی مسجد ہیں جن کی زیارت کے لیے بھی لوگ ضرور جاتے ہیں. تو ان مسجدوں میں جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں کہاں تک ان کی حدود وہ خواتین کر سکتی ہیں اس پہ تھوڑا سا کیونکہ آج کل ماشاءاللہ کئی گروپس جا رہے ہیں زیارات پہ تو یہ ایک کافی نارمل اور کامن جو ہے وہ ایشو ہے. جی بہت پیارا سوال. مسجد میں تو نہیں جا سکتی تقریباً کیونکہ مسجد میں ایسا نہیں ہے کہ آپ گزریں آپ کو بیٹھنا ہے اعمال کرنے. ہاں جہاں سے مسجد ہو. اب مجھے بھی ہاں وہ مسجد ہی ہے نا. آپ یہ پتا کر لیں کہ صحن مسجد نہیں ہے وہ ذرا ایک پتا ہاں پڑھا گیا ہے بس اس کو پتا کر لیں. جہاں سے وہ مسجد کنسیڈر ہوتا ہے مسجد میں صرف گزرنا یا ایک چیز اٹھانا اور رکھنا اس طرح کی چیزوں کی اجازت ہے لیکن وہاں بیٹھ کر اعمال کرنے کی حائض عورت کو اجازت نہیں ہے. لیکن الحمدللہ جو ائمہ علیہ السلام کے حرم ہے اس میں آسانی ہے. اس میں بی بی معصومہ قوم کا حرم ہے تو اس میں تو آپ جا سکتی کیونکہ وہ 14 معصومین میں سے نہیں ہے. لیکن ائمہ علیہ السلام کے حرم میں آپ جو بالکل جہاں زری ہے اور زری کے ارد گرد کا ایریا وہاں حرام ہے جانا. لیکن اس سے دور جس طرح آج کل تو ایکسٹینڈ ہو کے صحن نہیں حتی اندر بھی جہاں سے زری نظر آ رہی ہے. تو اگر زری مثلا یہ اگر بہت ایک بڑا کمرہ ہے تو اس کے اینڈ میں ہے تو آپ ادھر بیٹھے ہوئے اور آپ کو سامنے زری نظر آ رہی ہے آپ بیٹھ سکتے ہیں. تو اگر بات کی جائے امام حسین کے حرم کی اور مولانا عباس کے حرم کی تو جس ہال میں ان کی زری ہے اس ہال میں جانا منع ہے لیکن اس آخری دروازے سے پہلے تک جایا جا سکتا ہے. اکثر آپ اگر خادماؤں سے بھی پوچھیں نا وہ کہہ دیتی ہے یو کین سٹ ہیئر بتا دیتی ہے. ہاں تو ہم تھوڑا سا احترام کرتے ہیں. اور ہاں احترام کرتے ایسی جگہ بیٹھ جائیں آپ کو زری نظر آئے. زری نظر آ رہی ہے آپ کو تھوڑا سا جتنا تھوڑا دور احتیاط ہے. ادروائز بالکل وہ والا ایریا نہیں تھوڑا دور والے جو رواق ہم رواق کہتے ہیں جو کمرے ہوتے ہیں ان میں آپ بیٹھ سکتے جہاں سے زری نظر آتی ہے اور آپ سارے اعمال کریں جیسے میں نے بتایا سوائے نماز اور ان 4 سوروں کے قرآن کے. آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھے بہت زیادہ ثواب ہے. زیارت امین اللہ پڑھے بہت زیادہ ثواب ہے. آپ بیٹھ کر مناجات 15 جو ہے 15 مناجاتیں ہیں جو لورز کی محبین کی اور کیا ہے تائبین کی اتنی مزے کی مناجات ہے. وہ جگہ ہی مناجات پڑھنے کی ہے. اور کیونکہ کہتے ہیں نا وہاں بیٹھ کر آپ جو اللہ سے مانگیں گے اور جو آپ کا نجوا وسپرنگز ہوگی اس کی بات ہی کچھ اور ہے. تو کوئی اب مجھے نہیں لگتا کوئی خاتون بہت زیادہ پریشان ہوتی ہو اگر اس کو احکامات آتے ہوں تو وہ اسپرچولی اپنے آپ کو اپلفٹ رکھ سکتی ہے زیارات کے دوران. جہاں تک سوال ہے
کہ وہ کچھ لے کر روکنا چاہے, کوئی میڈیسن لینا چاہے تو گناہ نہیں ہے, لے سکتی ہے اگر اس کے لیے رخصت دے رہی ہے تو. انکریج بھی نہیں کیا, اسلام نے نہیں کہا آپ اپنے آپ کو اتنا ڈسکمفرٹ کرو, لیکن اگر جیسے بعض ہوتے ہیں بہت زیادہ انہیں ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے یا بہت زیادہ ڈسکمفرٹ ہوتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے, اگر ہاں ایسا ہے تو وہ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں, کوئی میڈیسن لے سکتے, کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک. ایک میں سمجھتی ہیز کے سوال ختم ہو گئے, میں نے ایک ساتھ کوشش کی تھی لیکن ایک اور دکھ گیا مجھے. During menstrual cycle, if the bleeding stops the third day and you wait for another day and then do ghusl, right after the ghusl you again bleed a clot or discharge ho jaye, so you will take another ghusl from scratch for taharat. What is the hukum for the namaz that we miss during periods? Do we pray qaza for the whole week? نہیں دیکھیے, یہ اس خاتون کی بات ہو رہی ہے جس کی کوئی ہیبٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ ایسی ہے, اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو 5 days آتے ہیں یا 3 days آتے ہیں یا 7 days آتے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے, اور یہ جو اپنی ہیبٹ کو دیکھنے کے لیے, ہیبٹ انسان کی بدل سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو 2 مرتبہ جیسے جولائی میں مجھے 7 days آیا, اگست میں بھی 7 days آیا, ٹھیک ہے. اب جون جولائی اگست سپٹمبر میں 5 days کے بعد مجھے شک ہو رہا ہے کہ میں نہاؤں یا نہ نہاؤں یا 2 دن ویٹ کروں, کل تک دیکھوں. تو کیونکہ پچھلے 2 مہینوں میں آپ 7 days تک دیکھتی رہی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ہیبٹ 7 days ہے. سو اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے کہ میری ہیبٹ کیا ہے, تو 2-3 months کافی ہے, ضروری نہیں ہے پورا 1 سال آپ کا ایک ہی رہا ہو. تو اب آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اچھا 2-3 مہینے سے تو مجھے 7 days آ رہے ہیں, تو that means I have 7 days والی ہیبٹ, so I can wait. جس کی ہیبٹ نمبرز میں فکس ہو, اس کے بڑے فائدے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بہت سے اپنے ڈاؤٹس کے فائدے اٹھا سکتا ہے کہ بس آفٹر 5 days اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں پاک ہو گئی ہوں, یا ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے رکا ہو اور 5-6 گھنٹے بعد پھر مجھے آ جائے. تو وہ ایک تو چیک کرتے اچھی طرح, اندر دیکھ کر بھی چیک کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی آپ کے پیڈ پر کچھ ظاہر نہیں ہو رہا لیکن اندر خون ہے, تو وہ چیک کر سکتے ہیں. وہ اس طرح بھی پتہ نہ چلے تو ویٹ کر سکتے ہیں. آپ ویٹ کریں گی, 6 دن آئے گا یا 7ویں دن آئے گا, تو وہ آپ کا سارا 7 days کا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کی کوئی ہیبٹ نہیں ہے, پچھلے 2-3 مہینوں میں کچھ آپ کو پتہ نہیں چلا, تو پھر آپ کیونکہ وہی تھوڑا مضطربہ ٹائپ ہے, تو آپ اس کیٹیگری میں جاؤ گے, اور پھر اس کے بھی 2-3 راستے ہیں ڈھونڈنے کے. یہ ساری چیزیں آئی تھنک بہت سینس رکھتی ہیں, اور ہر کوئی اپنی باڈی کو سمجھتا ہے, تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ جب میں اس ٹائپ کی ہوں, میری یہ پرابلم ہے, اب میرا سولوشن یہ ہے, ٹھیک ہے. اور تو جو لوگ مضطربہ ہوتے ہیں انہیں اپنے سولوشنز آتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا, جو لوگ مضطربہ ہیں جن کی کوئی ہیبٹ نہیں ہے, وہ تھوڑا سا صرف اس کیٹیگری والے کو پڑھنا شروع کر دے تو انہیں بہت سی چیز سمجھ میں آئیں گی. سارا نہیں پڑھے کہ وہ بہت زیادہ کنفیوز نہ ہو, کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے اوف اللہ اتنے سارے ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. انشاءاللہ فضا جان کے ساتھ میں آپ سب کو وعدہ دیتی ہوں کہ ہم بہت ایک مزے کی کتاب یا سافٹ ویئر یا کوئی سائٹ, ہاں آسان مزے کی انٹرسٹنگ, کہ بس کھولے تو پٹخ سے سمجھ میں آ جائے, ٹو دا پوائنٹ, ہم احکامات پر ریٹن بھی کام کریں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہوا یہ, جواب ان کا یہ ہوا کہ ان کو قضا نہیں کرنی, کیونکہ وہ جان بوجھ کے انہوں نے چھوڑا نہیں ہے, وہ کنفیوز تھی, ان کی قضا نہیں ہے. اور وہ اگر ان کی کوئی ہیبٹ نہیں تھی تو یہ صحیح کر رہی ہیں. مثلا 4تھے دن وہ پاک ہو رہی ہیں, اس بیچاری نے غسل کیا, 5ویں دن اس کو پھر سے غسل کرنا ہوگا. ہاں بالکل, ان کو بیچ میں نماز پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ جو پریگننسی اور ہیز کے دوران روزے چھوٹتے ہیں, ان روزوں کے بھی احکام کا بتائیے, ان کی بھی قضا ہمیں رکھنی ہے, اور اس کے احکام پلیز ذرا بتا دیجیے روزے کو لے کر. جی نماز کی تو قضا نہیں ہے, ہر مہینے ہم کچھ دن جو نماز نہیں پڑھتے اس کی قضا نہیں ہے, لیکن روزہ سال میں 1 مرتبہ ہے تو الحمدللہ کہ اس کی قضا ہے, خدا کا شکر ہے, اور قضا رکھنی ہے. اور اسی طرح جو پریگننسی میں خواتین اگر روزہ نہیں رکھ پاتی تو اس کی بھی قضا ہے, کیونکہ رمضان المبارک کے واجب روزے سال میں 1 دفعہ ہوتے ہیں, اور پورا 1 سال ہوتا ہے, اگلے سال تک اس لیے پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اس کی تم قضا کرو. اگر رکھ سکتی ہے تو رکھے, وگرنہ جو احکامات ہے فدیہ دینا, وہ تمام احکامات اس پر جاری ہیں. یہی ہے کہ 1
سال یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے پریگننسی ہو یا پیریڈس والے ہوں ہمیں وہ روزے پورے کرنے ہیں. 1 سال اگر گزر جاتا ہے دوسرا رمضان آ جاتا ہے ابھی تک ہم نے وہ قضا پیریڈز والے بھی یا پریگننسی والے یا بریسٹ فیڈنگ کے دوران نہیں رکھ سکتے وہ والے نہیں کیے تو پھر دوسرا رمضان گزرنے کے بعد اگر ہمیں موقع ملتا ہے اور ہم اس کی قضا رکھتے ہیں تو ہمیں ساتھ میں فدیہ بھی دینا ہے. دیٹ از جو فدیہ ہے ہمارا وہ 2 بھوکوں کا 750 گرامز اف آئی ایم ناٹ رانگ آپ نے بتایا تھا گندم کا 750 گرامز گندم کا حساب ہوتا ہے ایک دن کا جو آپ نے دینا ہے جتنے قضا روزے ہم نے مس کیے ہیں اگر دوسرا رمضان آ جائے تو. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. یہی ہے بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں دیکھوں میں ایک اور ہاں ہمارے پاس پیریڈ سے نہیں میرے خیال سے ہمارے ہیز کے اب ختم ہو گئے. اب ہم چلتے ہیں نماز کی طرف. نماز سے ہے کہ اگر فیمیل اچھا خواتین کے لیے کیا حکم ہے کیا وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں یا ہاتھ کھول کے پڑھیں؟ نماز کس انداز میں خواتین کے لیے ہے؟ ہاں نماز کا یہ ہے کہ ہاتھ کھول کے تو پڑھ ہی سکتی ہیں لیکن خواتین کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھیں گی تو انہیں ثواب ملے گا. ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر نہ آئے ہاتھ یوں ہو تو ثواب ہے اجر ہے سینے کے اوپر ہاتھ رکھنا. ہاں رکھنا جو ہے وہ ثواب ہے بالکل جی سیدھا رکھے بالکل ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے اسٹریٹ میں مردوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ تھائی کے اوپر ہاتھ رکھے. لوگ یوں رکھتے ہیں یوزلی لیکن یوں رکھنا مستحب ہے. اور خواتین کے لیے لیکن کوئی ایسا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نماز کوئی خاتون پڑھ رہی ہوں اور ادھر کوئی نامحرم آ جائے تو نماز پہ کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟ نہیں نماز نماز ویسی اگر وہ اکیلی ہے یا گھر میں محرم ہے تو وہ بلند آواز میں پڑھ سکتی ہے. مغرب کی نماز ہے یا ظہر اثر میں رکوع اور سجود کا ذکر ہے تو وہ بلند آواز میں پڑھ سکتی ہے. لیکن جیسے دیکھیں گی کوئی نامحرم ہے تو اپنی آواز اونچی نہیں کریں گی اور پاؤں کا خیال رکھیں گی ساکس کا کیونکہ بغیر ساکس کے پاؤں ننگے ہوں کیونکہ ٹخنے تو چھپانا واجب ہے اس سے نیچے واجب نہیں ہے لیکن نامحرم آ جائے تو اس کو بھی چھپانا پڑتا ہے. تو 2 چیزیں آواز اور پاؤں کا خیال رکھنا نامحرم کے سامنے. محرم ہے سب گھر میں تو وہ اپنی آواز بھی اونچی کر سکتی ہے اور بغیر ساکس کے بھی نماز پڑھ سکتی ہے. اگر اس وقت بغیر ساکس کے پڑھ رہی ہیں وہ نامحرم کوئی آ جائے نماز میں کیا نماز میں یہ کہ وہ کر لے نا فوراً اپنی شلوار نیچے کر لے یا دوپٹے کو چھپا لے. ہاں لیکن نماز باطل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد نماز سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اکثر خواتین بھول جاتی ہیں. ان کا ہے کہ ہم نماز کے دوران ہم یہ بھول جاتے ہیں ہم کس رکعت میں ہیں. تو ایسے میں کیا کیا جائے کہ اگر ہم بھول گئے کہ ہم دوسری رکعت میں ہیں یا ہم تیسری رکعت میں ہیں اور ذہن اگر ادھر ادھر بھٹک جائے ایسے میں کیا حکم ہے؟ سب سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ اپنے ذہن کو لے آئیں ایک طرف. ٹھیک ہے بہت زیادہ سوچنا بہت زیادہ کنفیوز ہونا اس وسوسوں میں رہنے کو منع کیا اسلام نے. اسلام کہتا ہے ایزی لو. ہم لوگ کبھی پتہ ہے چاہتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کبھی ہم اتنے وسوسوں میں چلے جاتے ہیں کہ شیطان خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے تو کبھی ہم بہت احتیاط کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہاں میں نے 3 پڑھی ہوگی لگ تو رہا ہے 3 پڑھی ہوگی لیکن پتہ نہیں شاید نہ پڑھی اور پھر ہم اور اپنے آپ کو کنفیوز کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے 3 پڑھی ہے 2 یا 3 پڑھی ہے بس 3 جلدی سے کو ہاں 3 پڑھی ہے. اس ہم کہتے ہیں 50-50 سے اگر آپ 70-30 کی طرف جا سکتے ہو تو جاؤ 70 کی طرف جاؤ. یعنی پازیٹیو رہو. ٹھیک ہے ہمیشہ اپنے آپ کو کنفیوز نہ رکھو. نمبر 1. نمبر 2 اگر پھر بھی آپ اسی طرح شک میں رہتے ہو اور کہیں ایک پلڑا آپ کا بھاری نہیں ہو پاتا تو اس میں بالکل الگ الگ احکامات ہیں. مثلا مغرب کی نماز 3 رکعت کی ہے. اس
3 रकती नमाज में अगर आपको शक हो रहा है कि आपने 2 पढ़ी है या 3, तो वो बातिल हो जाती है, आपको दोबारा से पढ़नी पड़ती है, ठीक है? वो क्योंकि वो मगरिब है। अच्छा जी, नमाज सुबह है ही 2 रकत, उसमें आप ज्यादा शक करने लगेंगी और आप कहेंगे मैंने पता नहीं 4 पढ़ी है, 2 पढ़ी, इस तरह के अजीब ऊट पटांग जो शक है, तो वो तो नमाज को बातिल कर देते हैं। लेकिन अगर हाँ जरा ढंग के शक हैं, ढंग वाले और बेढंगे शकों का बताया हुआ है, तो बेढंगे का मतलब होता है कि बिल्कुल ही पागल सा बंदा है कि पता नहीं क्या कह रहा है, 4 रकत पढ़ी है कि 1 पढ़ी है। अगर ज़हन आपका बिल्कुल नमाज में नहीं है, तो हाँ, आपने क्या अदा क्या किया? अगर किया? आपने कंसंट्रेट ही नहीं बिल्कुल, किया, क्या बंदे बिल्कुल। तो वो बड़ा अजीब-गरीब शक तो बिल्कुल ही आप छोड़ दें, लेकिन हाँ, जो सेंस वाले शक हैं कि आपकी 4 रकत वाली नमाज़ है और आप कह रही हैं मैंने 4 पढ़ी है या 3 पढ़ी है, तो आप ये सोचें कि मैंने 4 पढ़ ली है, 1 रकत नमाज़ एहतियात पढ़ ली जाती है। इस तरह के उसके बहुत हर हर ये बड़ी तफ़सील वाला है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूँ बस ये है एक इतनी भी बहुत बहुत ज़्यादा भी आप डिटेल में ना जाएँ, सीधे-सीधे देखिए वो मसाइल जो आपको पेश आते हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वो मसला देखें। मैं सबसे ये कहूँगी कि देखिए अगर मैं आपसे कहूँ आपको सिर्फ़ 1 सफ़ा पढ़ना है, तो आप वो पढ़ लोगे ना, ठीक है ना? 1 सफ़ा पढ़ लो, अपना सफ़ा सिर्फ़, जो आपसे रिलेटेड है। मसलन जिनको रकात में शक होता है, वो अपना वो रकात वाला सिर्फ़ 1 सफ़ा शक्कियात के 1 सफ़े को पढ़ लें। थोड़ी-सी मुश्किल हो रही है 2 दिन, 3 दिन उसको लगा दें, जो हाइलाइट कर लें। एक एक वाला मसला समझ में नहीं आ रहा, उसको आप स्किप करो, उसको पूछ लो। सिर्फ़ 1 मसला पूछना आसान हो जाएगा, ठीक है ना? मसलन 10 मसाइल हैं, 10 में से आपको 8 समझ में आ रहे, 2 नहीं आ रहे। अगर आप एक दफ़ा खुद पढ़ लेंगी ना, देख लेंगी ना और वो एक मसला जो थोड़ा-सा अजीब-सा लिखा हुआ है, उसको थोड़ा-सा अपने अल्फ़ाज़ में लिख लेंगी ना, तो आपकी सारी ज़िंदगी आपको कहते हैं ना शांति हो जाएगी, सुकून हो जाएगा, ठीक है? लेकिन इस तरह पूछते रहते हैं तो कभी फिर किसी और से पूछ रहे होते हैं, फिर किसी और से पूछ रहे होते हैं और इंसान इसी तरह हमेशा परेशान रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जिनको हेज़ में सिर्फ़ वो वाला चैप्टर है, वो उसी को फ़ोकस रहे। शक्कियात में उसी को देख ले बस। तो बात मैं इसलिए बहुत ताकीद कर रही हूँ कि आप जब खुद पढ़ते हैं उसका इत्मीनान ही कुछ और होता है। फिर आप सबको बताते हो कि मैंने खुद पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ा है, मैंने खुद देखा है। ठीक है? अभी भी अगर अगर हमारी बहनें खोल सकती हैं जो भी आपके पास किताब है और आप खोलें और साथ-साथ देखते जाएँ, सिर्फ़ वही-वही वाले एरिया जहाँ-जहाँ आपको मसला वो पेश आता है, तो बहुत सुकून हो जाएगा। मैं सच कह रही हूँ, इतना दिल को सुकून मिलता है कि मैंने अपनी आँखों से खुद पढ़ा है और वो ज़हन नशीन हो जाता है और अगर आप उस हुक्म को लिख भी लें वहीं पे अपने अल्फ़ाज़ में, जैसे हम कुरान की तफ़सीर साइड पे लिखते हैं, तो इस तरह जो अगर मसलन तोज़िल मसाइल है या जो भी आपकी इस्लामिक लॉ की बुक है, उसमें थोड़ा-सा अजीब-सा लिखा हुआ है, आप उसको सिम्प्लीफाई करके साइड पे लिख लें, कितना आपको अच्छा लगेगा, आप इतने लोगों को बता सकेंगे। ये आप एक काम ज़रूर करें क्योंकि मैंने ये देखा है, लोग बार-बार, बार-बार पूछते हैं क्योंकि इत्मीनान नहीं होता। बेशक। बार-बार पूछ रहे होते हैं, जैसे म्यूज़िक कभी या बहुत से मसाइल कभी, हिजाब कभी, अच्छी तरह समझा दिया, फिर दूसरा कोई आएगा, हाय! इससे भी पूछ लेते हैं। आप फिर क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपने खुद नहीं पढ़ा, आपने किसी से सुना हाँ, फिर बार-बार पूछते हैं, बार-बार पूछते हैं। मैं कहती हूँ हम लोग आगे नहीं बढ़ते, वहीं पे रहते हैं, अटके रहते हैं। आगे बढ़े और मसाइल जैसे माशाल्लाह आज बहुत से ऐसे सवालात आए हैं जो जिसमें बड़ी डेप्थ थी, अच्छा था, मुझे खुशी हुई हम इस तरह आगे जब आपके मोटे-मोटे मसाइल हल हो जाते हैं, फिर आप एकदम से और डिटेल में जाना चाहते हो, फिर लुत्फ़ आता है। बेशक। अच्छा, एक सवाल है उन लोगों के लिए जो कि बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं। अक्सर ये होता है कि मैंने ये खुद ऑब्ज़र्व किया है कि बुज़ुर्ग जो ख़वातीन जो ज़मीन पे नहीं बैठ के पढ़ पाती, वो बैठ के पढ़ रही होती हैं, तो वो सिजदगा अपने हाथ में लेके और इस तरह से सजदा परफ़ॉर्म करती हैं। तो क्या ये चीज़ जायज़ है? और अगर नहीं तो क्या हम अगर जो बैठ के पढ़ रहे हैं नमाज़ उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? जैसे कि क्या-क्या चीज़ सजदा के वक़्त टच हो? जैसे 7 चीज़ें हैं जब आप ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं कि आपके दोनों घुटने, दोनों अंगूठे पाँव के, दोनों हाथ की हथेलियाँ और माथा। ये आपका टच होना वाजिब है सजदे की हालत में जब आप नॉर्मल पढ़ते हैं। लेकिन आप बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ें हैं कि वाजिब कि ये चीज़ ज़रूर टच होनी चाहिए आपकी, आप सजदे की हालत में जब जाएँ। और दूसरा एक ये है कि जब आप सजदा करते हैं तो क्या नाक का जो टच करना है, वो मुस्तहब शामिल होता है या वो वाजिबात में शामिल शुमार होता है?
माशाल्लाह मैं सदक़े आप इतना प्यारा पूछती है, इतना प्यार आता है माशाल्लाह। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पूछा कि नाक जो है वो मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। खाक शफ़ा या खाक अगर उस पे लग जाए तो बहुत सवाब है, ठीक है? और हम इन मुस्तहबात को बड़े लाइटली लेते हैं, जबकि मैं तो कहती हूँ आजकल जो इतना कहते हैं ना पॉइंट्स दबाओ, यहाँ दबाओ, इधर इधर आपका सर है तो इधर कान है तो इधर नाक है तो इधर वो है तो इधर वो है, तो वाकई ये जो प्रेस होता है ना, या अभी जैसे लोग मातम का कितना टैप 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 का कितना आ गया, जापानीज चाइनीज सब कहते हैं यहाँ टैप करो, यहाँ मारो, तो मारने का सारी चीजें कितनी खूबसूरत है। तो इन मुस्तहबात को हम घरों में भी आम करें तो बहुत अच्छा है। तो नाक का मुस्तहब है। बाकी जो 7 प्लेसेस है उसमें से जो है जितना मुमकिन है आप करें। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। यूजुअली सिर्फ घुटनों में तकलीफ होती है और वो बेचारे अपने आप को महरूम कर देते, बाकी एक एक को तो लगा लेते, बाकी 2 तो नहीं लगा सकते, और कितने रह गए? 4 रह जाते हैं। हाँ, अब देखिए मसलन मैं चले प्रैक्टिकली थोड़ा-सा आप ये पकड़ेंगे? हाँ, तो मसलन अब जैसे आपने मिसाल दी कि यूँ हाथ करते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि आप अगर कम झुक सकते हैं तो थोड़ा ऊँचा करेंगे और अपने इन हाथों को रखेंगे, ठीक है ना? ये देखिए आपके 2 हाथ हो गए। पाँव का भी यही है कि आप पाँव के जो अंगूठे अंगूठे हैं या यूँ है उसको आप रख सकते हो। सही अगर है? रख हाँ, सकते रख हैं तो सकते हो मोड़ तो लें, रखें, बैठ हाँ, के उसको मोड़ मोड़ लें, लें। हाँ, रख सकते हो तो करें। यानी जो आप कर सकते हो करो, जितनी इजाज़त हो, जितना मुड़ सकते हो, जितना झुक सकते हो। ये नहीं कि मैं नहीं कर सकती तो आप सारी चीज़ें छोड़ दो, ये ना हो। ये बहुत अच्छा आपने पूछा। तो आपने हाथ रखा और आप यूँ आए, ठीक है? इससे भी अगर ज़्यादा थोड़ा झुक सकते हैं तो बेशक थोड़ा नीचे रखें और सवाब मिलेगा, ठीक है? तो आपके घुटने के अलावा बाकी सारे आज़ा लग गए हैं, ठीक है? तो ये नहीं करना, ये गुनाह है। आपका सजदा सही नहीं होगा, एक। और दूसरा मैंने एक जगह देखा था, मैं अभी तंज़ानिया में थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने उनकी शायद उनके घुटनों में तकलीफ थी, तो वो एक स्टूल छोटा-सा उन्होंने मँगवाया, और मैं वही बड़ा ताज्जुब से उनको देख रही थी कि उन्होंने वो शायद सही शायद बैठ नहीं पाते थे, तो सजदे में चले जाते थे बैठने के लिए, शायद उनके घुटने में तकलीफ थी तो वो उस पे बैठ जाते थे बीच पे रख के। बड़ा अनयूजुअल सा लग रहा था, लेकिन इससे ये पता चल रहा था कि ये बंदा बड़ा डिटेल में सही जितना कर सकता है कर रहा है। यानी वो कुर्सी पे भी बैठ सकता था, लेकिन उसने कुर्सी से लोअर चीज़ ली ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना जो कर सकता है वो कर यानी ले। कि आजिज़ी और इनकिसारी रब के एग्ज़ैक्टली। सामने जितनी वो दिखा सकें, सुभान अल्लाह, उन्होंने वो सुभान दिखाई। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त। वो जैसे आपने दिखाया, जैसे अभी ये टेबल जो है ये हुँ, हमारी थोड़ी लो है, कुछ ख़वातीन की बैक इश्यू है या प्रेग्नेंट वुमेन है हुँ। जो ज़्यादा नहीं झुक सकती हैं। अब इस प्लेटफ़ॉर्म को ऊँचा करने के लिए क्या कुशन का या कोई चीज़, ताकि सजदा कर रही हैं तो जगह थोड़ी एलिवेट हो जाए, रख सकती हैं नरम चीज़, या सख्त होनी चाहिए? क्योंकि ये भी एक हुँ। मसला है, और जो कि इस जी, पे नज़र बहुत रखनी कम चाहिए, नरम हो तो ठीक है, वो इस सख्ती की तरफ ज़्यादा हो और अंदर बहुत ना प्रेस जाए, ना हाँ, जाए। प्रेस ना हो। बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया। तो सख्त चीज़ रखें तो यकीनन बेहतर है। ठीक है। और ये कि जो सजदा हम यूज़ करते हैं वो काउंटर के साथ, जिसमें रकअत और सजदा कौन सा 1 और 2 अक्सर होता है ऐसे, जी, वो जायज़ है यूज़ बिल्कुल, करना? बिल्कुल, बिल्कुल, वो शक्कियात के लिए बिल्कुल, ज़बरदस्त है। उसे ताकि वो कहते ही हाँ, मोहरे शक्कियात हम लोग कहते हैं, मोहर यानी सजदगाह। जी। जी, माशाअल्लाह ज़बरदस्त। इसके बाद ड्यूरिंग ट्रैवल जब सफ़र का वक़्त आता है और नमाज़ का वक़्त बहुत कम रह जाता है, तो उसमें नमाज की जो है वो किस अंदाज में कर सकते हैं? आपके पास फॉर एग्जांपल जहाज में है, लैंडिंग का टाइम है, एक मैं आपको बता रही हूँ, तो उस वक्त इजाजत नहीं होती कि आप खड़े हो सकें या बाथरूम जा सकें, वजू नहीं किया हुआ, वहां कोई खाक भी मयसर नहीं है हमें कि हम तयम्मुम कर सकें। ऐसे में और हमें है कि फजर का वक्त हो रहा है और निकल जाएगा, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं जहाज में तो स्पेशली टाइम जोन चेंज हो रहा था, तो टाइम और आपका कम रह जाता है। ऐसे में नमाज के लिए क्या हुक्म है? चाहे उसमें हमारे लिबास भी पाक है या नापाक है, कि ट्रैवल में अक्सर फॉरेन में जाते हैं तो शक ही रहता है कि वॉशरूम वगैरह में निजासत ना लग गई हो कपड़ों पे या कुछ इस तरह से। ऐसे में नमाज के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जिस्म नजिस है या कपड़े नजिस है, हम अभी नमाज नहीं पढ़ रहे, या वजूई के लिए पानी नहीं है तो हम नमाज कैसे पढ़ें, और उसमें नमाज जो है वो छूट जाती है।
ایک اور زبردست سوال، بہت ہی زیادہ زبردست، کیونکہ ماشاءاللہ آج کل ٹریولنگ اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے تو نماز کی چھوٹ ہے ہی نہیں. بے شک آپ کے کپڑے نجس ہوں، بے شک آپ کے پاس پانی بھی نہ ہو، مٹی بھی نہ ہو، نماز کی چھوٹ نہیں ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے ایسی جیسے آپ نے سچویشن کریٹ کی، تو آپ بغیر تیمم کے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں نجس کپڑوں میں، بغیر وضو، بغیر تیمم کے. ٹھیک ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا، کوئی ڈسٹی کوئی رگ بھی نہیں مل رہا، کوئی پتھر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ بغیر تیمم کے نماز پڑھ لی اور بعد میں اس کی قضا بھی کر لی. کہ آپ نے کا پروردگار عالم سے کہا کہ اس وقت مجھے یہ سمجھ، بعد میں اگر قضا کر سکے تو انسان کر لے گا، اگر خدا نخواستہ نہ کر سکے، مر گیا، ٹھیک ہے، یا کچھ بھی ہو گیا، تو وہ اس کی نماز کاؤنٹ ہو جائے گی، پروردگار عالم اس کو قبول کرے گا. تو یہ دیکھیں، یہ بات بار بار ہم اپنے آپ سے کہیں کہ نماز کا جو 6 گھنٹے کا ٹائم ہے، 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس 1 گھنٹے میں اگر آپ کے کپڑے نجس ہیں اور آپ اس کو پاک نہیں کر سکتے، امپاسبل ہے، تو انہیں نجس کپڑوں میں ہی پڑھ لیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، لوگ ذہن نشین کریں. جس طرح ہم سمجھتے ہیں حیض کے دوران ہم دعا نہیں پڑھ سکتے، یہ ہماری غلط سوچ ہے. ہم سمجھتے ہیں کپڑے نجس سے اب ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، ہم اتنی مزے سے اپنے آپ کو عبادتوں سے دور کر دیتے. نہیں، یہ نہ کہیں کہ میں جا کے قضا کر لوں گی، یہ نہیں ہے ہماری فقہ میں، یہ نہیں ہے، شاید دوسروں کی فقہ میں ہو. ہماری فقہ میں ہمیں قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بے شک ہم طہارت میں نہیں ہیں، ناپاک بھی ہیں، اور اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے، جو کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. ایسے حالات کے لیے پھر جب انسان اس طرح کرے گا نا، بغیر تیمم کے نماز پڑھے گا، تو اس کے لیے ہمیشہ وہ میسج ذہن میں رہے گا کہ نیکسٹ ٹائم وہ تھوڑی سی مٹی ساتھ رکھ لے گا. ٹھیک ہے نا، وہ سوچے گا، وضو کر کے رہے گا. تو ہاں، وہی 1-2 ایسی نمازیں پڑھیں تاکہ خوب انسان گلٹ فیل کرتا ہے، یا اللہ کاش میں نے مٹی رکھ لی ہوتی، کاش میں نے وضو کر کے میں بیٹھا ہوتا، اب تو لینڈنگ ٹائم آ گیا. ہاں، اسپرے کے لیے، ہاں بالکل وہی نا. ہاں، تو سب ایک دوسرے سے، مثلا اگر فیملی جا رہی ہے، ایک دوسرے سے اس طرح کہیں، یاد دلائیں. اور جب ہم ٹریول کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہیں کہ ہائی ہائی ہماری کون کون سی نماز کب کب آئے گی، اس کو لکھ لیں. ٹھیک ہے، اور یاد دہانی کروائیں، تو کتنی اچھی بات ہے نا. اس سے کہتے ہیں نا کہ یہ ستون ہے ہماری زندگی کا، اس کو پلر بنائے ہم اپنی لائف کا، انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر اسی طرح سے ہم ٹریول میں ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا، اب ظہر یا عصر کا وقت ہوا ہے، تو اس میں تو آپ کے پاس، آپ کو پتا ہے کہ ٹائم بہت ہے آپ کے پاس، لیکن عادت ہے اور کوشش بھی یہی رہی کہ اول وقت نماز پڑھیں. لیکن وہی مسئلہ، اس وقت خاک بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل بس میں تو باتھ روم بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس، اور چلتی ہوئی بس ہے، آپ کو قبلے کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ کس طرف آپ قبلہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایسے میں اس میں بھی اسی طرح سے آپ کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو، بغیر اس کے کر سکتے ہیں. اول وقت کی وجہ سے نہیں. اول وقت کی وجہ سے نہیں، جب ٹائم ختم ہو رہا ہو تب یہ ہے. اول وقت ہے تو آپ کے پاس یعنی کہ ٹائم ہے، شاید بس رک جائے، شاید کہیں پانی مل جائے، کہیں مٹی مل جائے، تاخیر کریں تب. ہے کیونکہ قبلہ بھی ہے اور طہارت دونوں آپ کو مل سکتی ہے نا. اگر آپ دیر سے پڑھیں گی تو قبلہ اور طہارت کے ساتھ پڑھیں گی، نماز قضا نہیں ہو رہی لیکن دیر سے پڑھ رہی. اول وقت کو آپ گیو اپ کر سکتے ہو جب آپ نے قبلہ اور طہارت کو حاصل کرنا ہے. بے شک، سبحان اللہ. اچھا، اسی طرح سے برے صغیر میں ایک بڑا میں نے بھی بچپن میں دیکھا تھا، اور ایک خاتون کا سوال بھی یہی ہے کہ ہاتھ پہ سجدہ لوگوں کا ہے کہ ہاتھ پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، تو ہتھیلی پہ یا بیک سائڈ پہ. اگر سجدگاہ نہیں ہے اویلیبل، ٹشو بھی اکثر ہم لوگ رکھ لیتے ہیں کہ نہیں ہے، پتا نہیں ہے، کوئی لکڑی کا حصہ نہیں مل پا رہا، تو کیا ہاتھ پہ سجدہ جائز ہے؟ ہاتھ سب سے آخر میں آتا ہے، ہاتھ سے پہلے کپڑا ہے. اچھا، ہاں، کپڑا ہے. یعنی کہ اگر ہمیں کوئی بھی چیز نہ ملے تو کپڑا بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی ہاتھ اس پہ اس وقت بھی نہ رکھیں. ہاتھ بالکل سب سے آخر میں. اوکے. اور جیسے زیارت عاشورہ کے اندر جو آخری ہم دعا پڑھتے ہیں، تو وہ جو دعا ہے جو سجدے کی حالت میں پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے کیا عقیق کی اگر انگوٹھی پہنی ہو تو اس پہ سجدہ کرنا کر سکتے ہیں، یا خاک پہ ہی مطلب سجدگاہ پہ ہی سجدہ کریں؟ ہاں، وہ مستحب سجدہ ہے نا زیارت عاشورہ کا، اس پہ کچھ بھی نہ ہو تو کوئی بات نہیں.
کارپیٹ پر بھی کر سکتے ہیں. اچھا بغیر قبلے کی سر اس پہ؟ وہ بھی ضروری نہیں ہے. مستحب سجدے کے لیے کچھ بھی ضروری اچھا نہیں. ٹھیک ہے، نہ سجدے گاہ کی نہ رخ کی، آپ کسی بھی طرف. بے شک، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. پھر آ جاتا ہے قضا نماز کے لیے کہ if we offer our qaza namazin along a wajib namaz such as one zohar wajib and then I offer one qaza zohar, is that the right way to complete my qaza namaz? And what else can we do to complete a qaza namaz? ہم اور کیا کیا طریقے؟ یعنی ظہر کے بعد ظہر پڑھ لیا، جی جی پڑھ لی. جی جی. قضا کے لیے کوئی اتنی ریسٹرکشن نہیں ہے ترتیب کے لحاظ سے. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے میں یہ پورا مہینہ صرف نماز صبح پڑھتی جاؤں گی، جب بھی ٹائم ملے دو دو رکعت کر کے مہینے کی نماز صبح ختم کروں گی، صرف نماز صبح. بے شک ظہر کے بعد بھی صبح پڑھتی جائیں. صبح کی آپ نے مہینے بھر کی ختم کر لی، پھر اگلے مہینے آپ کہیں کہ میں صرف ظہر پڑھتی جاؤں گی، پھر عصر پڑھتی جاؤں گی. کبھی آپ نے صرف عصر پڑھ لیا، آگے پیچھے کر لیا، کچھ بھی کوئی سختی نہیں ہے قضا کرنے میں، ترتیب کی کوئی سختی نہیں ہے. بس صرف یاد رکھیں، لکھ کے رکھیں اور قضا ہوتی چلی جائیں گی. اچھا اس کے بعد ہے کہ بھول جاتے ہیں نماز. اچھا رکعت کا بھی ہمارا ہو گیا. اور جی نماز کے اندر ہے کہ سورہ توحید اگر ہم نے ایک دفعہ پڑھنا شروع کر دی، کوئی ہم مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، فار ایگزامپل نماز جعفر طیار، اور ہمیں اس میں سورہ زلزلال پڑھنی تھی لیکن ہم نے سورہ توحید کی جو تھی وہ تلاوت شروع کر دی، تو ایسے میں کیا وہ نماز جو ہے ہماری ویلڈ رہے گی، یا ہم اس کو وہیں ترک کر کے دوبارہ سے شروع کریں، یا ہم ساتھ میں سورہ زلزلال بھی پڑھ لیں اگر ہمیں احساس ہو گیا تو؟ اچھا مستحب نمازوں میں سختی نہیں ہے، احکامات کی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے. تو اس میں یہ کہ آپ سورہ توحید آپ پڑھ رہے تھے اس کو مکمل کر لیں، کیونکہ چھوٹا سا سورہ اور سورہ زلزال شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ سورہ توحید بھی آپ صرف پڑھ لیں، زلزال نہ بھی پڑھیں تو آپ کو ثواب مل جاتا ہے. زلزال کا جو ایکسٹرا ثواب ہے وہ نہیں ملتا، لیکن نماز جعفر طیار کا ثواب مل جاتا ہے. اتنی سختی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ نماز ویلڈ نہیں رہے گی، نماز باطل ہو جائے گی. مستحب نمازیں باطل اس طرح سے نہیں ہوتی، کوئی چیز بھول جانے سے. جو سختیاں واجب نماز کی ہے نا، وہ سختیاں، وہ احکامات مستحب نمازوں میں نہیں ہے. مستحب نمازوں میں آپ آرام سے اطمینان کے ساتھ خضوع خشوع کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ بھول گئے تو کوئی ایسی سخت پکڑ نہیں ہے، پھر آپ دوبارہ شفٹ ہو جائیں ایک سورہ سے دوسرے سورہ کی جانب، وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا اس میں لوگ وہی دوبارہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم اگر جہاز میں ہے اور فجر کا ٹائم ہوتا ہے 1 گھنٹے کا، اور اس میں ہم کیسے ٹائم کا ایک تو اندازہ کریں کہ ٹائم ہو گیا ہے، اور نماز ہم کیسے ادا کریں. لیکن یہی آپ نے بھی جواب دے دیا تھا کہ ایک تو ٹائم معلوم کرنے کے لیے آپ جہاں سے گزر رہے ہیں، آئی تھنک کاکپٹ سے آپ معلوم کروا سکتے ہیں، اسکرو سے، کہ ہم کس ایریا سے گزر رہے ہیں، اور ان سے تھوڑا سا ہم خود اندازہ لگا لیں پہلے سے یا خود اس وقت یہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اسی طرح سے اور قبلے کا بھی کاکپٹ سے اکثر پتہ چل جاتا ہے کہ سعودی عرب کس طرف ہے، یا ہمارا ویسٹ یا ایسٹ کس طرف ہے. تھوڑا سا کر کے اگر ہم اندازن بھی اگر وہ کر لیں تو بھی صحیح رہے گا. اگر ایگزیکٹ قبلہ نہ ہوا لیکن آپ نے تھوڑا بہت اس طرف کر لیا اپنی کوشش سے، ہاں اندازہ بھی ٹھیک ہے، سمت آپ کی صحیح ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں تھوڑا سا یعنی ویسے بھی آپ مثلاً آپ نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، کوئی آ کے آپ کو کہتا رہے یہ تھوڑا سا ادھر تھا، ہلکا سا فرق تھا، آپ کو تھوڑا سا ادھر مڑنا تھا، تو آپ سمت وہی تھی، ذرا سا لیفٹ اور رائٹ کا فرق ہے تو نماز ٹھیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور یہ بھی بتائیے گا کہ نماز میں جو ہم پہلی رکعت میں الحمد کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں سورہ توحید کی بھی تلاوت ہو سکتی ہے، یا سورہ توحید 2nd رکعت میں ہی پڑھی جا سکتی ہے سورہ قل اللہ جو ہے؟ جی کوئی بھی ایک سورہ پڑھ سکتے ہیں. وہ قل سورہ توحید بھی پہلی رکعت میں ہی پڑھی جا سکتی ہے، اور کیا ہم اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں 2nd رکعت میں؟ یعنی 2nd جو سورہ ہم نماز واجب نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کی کوئی قید نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، سوائے وہ لمبے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ہاں کے علاوہ. اتنی کوئی لمبی نہ ہو، ایسی جو ہمیں یاد ہو.
کیونکہ واجب نماز کے لیے آئی ریمبر آپ نے کہا تھا کہ دیکھ کر کوشش کریں کہ دیکھ کر نہیں، آپ زبانی جو یاد ہو سورہ وہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے نا. جیسے فار ایگزامپل آپ نے ایک دفعہ کہا تھا سورہ فجر کی نماز میں پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا بہت ثواب ہے اور بہت اچھی بات ہے، لیکن جیسے بہت سو کو یاد نہیں ہے وہ سورہ، تو آپ نے کہا بہتر ہے کہ وہ یاد کر کے پھر پڑھیں. نہیں دیکھ کے بھی پڑھ ہاں، سکتے ہیں، ہاں، دیکھ کے بھی پڑھ دیکھ سکتے کے پڑھیں تاکہ یاد ہو جائے. ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ویسے تو ہم یاد نہیں کریں گے نا. تو یہ بڑا اچھا بہانہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نماز جعفر تیار میں تسبیحات اربع بعد میں پڑھ سکتے ہیں. آئی تھنک پڑھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو میرے خیال سے دعاؤں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. مجلس میں ذکر کیا تھا. اچھا اچھا، جی اگر آپ نے اس جی میں جی. کیا تھا تو اس کو پھر آپ وہ امام رضا علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے شہر طوس کی جانب، تو آپ سے یہ بہت پیاری سیرت ہمیں ملی ہے کہ آپ نے نماز شب میں نماز جعفر تیار کو کمبائن کیا، اور بگنرز کے لیے بہت اچھا ہے جو چاہتے ہیں مستحبات کی طرف آئیں، اور ابھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ پوری نماز جعفر تیار پڑھیں، اور جس کی وجہ سے وہ پھر نماز چھوڑ دیتے، نہیں پڑھتے نماز جعفر تیار. ان کے لیے ایک اچھا سٹارٹ یہ ہے کہ وہ 4 رکعتیں پڑھ لیں، اور دن بھر میں 300 ٹائمز جو تسبیحات اربعہ پڑھنی ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں. یہ بہت پیارا کام ہے، یہ ڈویبل ہے ہر ایک کے لیے، اس لیے بہت اچھا ہے، بہت ثواب ہے. تو 75 ٹائمز ہر رکعت میں جو ہے نا، اس کو آپ بے شک 4 اوقات میں تقسیم کر لیں. ظہر کے بعد 70 ٹائمز، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تو 300 ٹائمز آپ کا تسبیحات اربعہ ہو جائے گا. نماز سے ریلیٹڈ بہت سوال آ رہے ہیں، لیکن ہم آگے بڑھیں گے. جو سوال ہمیں پہلے میسر ہو گئے تھے ہم پہلے ان پہ توجہ دیں گے، کیونکہ ٹائم آلریڈی ہم 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو چکا ہے پروگرام شروع ہوئے اور وقت کا واقعی میں اندازہ نہیں ہو سکا. ہم چلتے ہیں اب تھوڑا روزے کی طرف. اس کا اچھا روزے کے ہم نے شاید روزہ ہم نے کر چکے ہیں نا، یہ ہم روزہ کر چکے ہیں. نہیں روزے کی ہم نے سوال جو پیریڈ سے پریگننسی میں جو ہے، یہ سوال میں آپ سے کر چکی ہوں نا. الگ سے کوئی احکامات بھی آپ نے نہیں ابھی جو سوال تھا، ہاں جی ابھی آپ نے پوچھا، ابھی ہم نے پوچھ لیا تھا. ٹھیک ہے. ایک شادی کے اوپر کسی کا ایک آیا ہے، اور آئی تھنک یہ آج کے حساب سے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ، بٹ آئی تھنک دس از اے لٹل بٹ امپورٹنٹ. Can we marry someone who was once a Muslim and has converted to an atheist now? As a Muslim, we strongly believe Allah makes ways to bring His servants back. So should we stay and help the person come back to the deen, or should we leave them alone? No, we have to help them. اور ہوپ رکھنا بہت ضروری ہے، چھوڑنا تو چاہیے ہی نہیں. اسلام میں یہ بہت زیادہ ہے کہ ایک برا عمل ہے، بندہ برا نہیں ہوتا، صحیح ہے نا. مثلا میں جھوٹ بول رہی ہوں، جھوٹ برا ہے. آپ مجھے کہو رازیہ یو آر سچ اے نائس پرسن بٹ یو ڈونٹ ہیو دس یور ہیبٹ از ناٹ گڈ، اور مجھ سے پیار کریں آپ، اور اس ہیبٹ کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت ضروری ہے. ابھی یہاں پر مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ شادی کی آئی کہ ایسے بندے سے شادی کریں. ہاں نہیں، شادی نہیں، شادی بڑا سینسیٹیو ہے. شادی کے لیے تو پکا ایمان کا ہونا، مسلمان ہونا واجب ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں کوئی یقیناً کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی کہ جس نے ایمان کو چھوڑا ہے اور کہا ہے کہ نہیں آئی ڈونٹ بلیو ایٹ آل. ایتھیسٹ ہونا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. تو شادی تو نہیں، لیکن شادی سے ہٹ کے جو مدد ہو سکتی ہے وہ ضرور کی جائے. شادی تو ہو ہی نہیں سکتی. ایک سوری روزے سے ریلیٹڈ ایک سوال تھا کہ انہوں نے میں نے ایک منت مانی تھی 10 روزے رکھنے کی. اب میری منت پوری ہو گئی ہے، لیکن میرے بابا نے کہا ہے کہ کچھ عرصے بعد رکھوں روزے. تو کیا میں کچھ عرصے بعد رکھ سکتی ہوں یا ابھی رکھنے ہوں گے؟ منت جو ہوتی ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ
باقاعدہ ایک صیغہ پڑھتے ہو, مثلا کہتے ہیں للہ علیہ, مجھ پہ, یا اردو میں بھی آپ کہتے ہیں مجھ پہ واجب ہے کہ اگر اللہ نے مجھے مثلا اس امتحان میں کامیاب کر دیا تو میں روزے رکھوں گی. اب آپ نے کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی, اگر جیسے آپ نے اگر کہا ہے کہ میں 15 شعبان کو رکھوں گی, میں 17 ربیع الاول کو رکھوں گی, یا میں اسی مہینے رکھوں گی, یا جیسے ہی وہ کام ہو جائے گا اس کے نیکسٹ ڈے رکھوں گی, اگر آپ نے خود ٹائم فکس کیا ہے تو اور واجب ہے, ایسا صیغہ پڑا ہے, تو پھر وہی ڈیٹس واجب ہے. ادروائز اگر آپ نے جس انداز سے وہ منت رکھی ہے اسی انداز پہ آپ کو واجب ہوگا. اگر آپ نے لمیٹڈ نہیں کیا تو آپ کبھی بھی رکھ لیں, کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے آپ پہ واجب بھی نہ ہو, آپ نے جس انداز سے کہا ہو, لیکن اگر آپ فیل کرتے آپ پہ واجب ہے تو آپ نے اگر ٹائم فکس نہیں کیا تو رکھیں گے. لیکن اگر آپ نے ٹائم فکس کیا اور آپ کے بابا کہتے نہیں رکھو, تو وہ واجبات ہے نا, واجب میں باپ کا نہیں چلتا نہ شوہر کا چلتا ہے. جیسے آپ نے واجب روزہ رکھنا ہے, آپ نے قسم کھائی ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گی, ٹھیک ہے, اور کل ہی رکھوں گی, کل فرائیڈے مثلا میں نے کل ہی رکھنا ہے. اب باپ اور شوہر تو نہیں آتا نا, جب واجبات میں تو اللہ پہلے آتا ہے. اکثر جب ہم نیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہوتا ہے کہ پروردگار ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم روزے رکھیں گے. ہم نے بے شک وہ صیغہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ الفاظ اس انداز سے نہیں ادا کیے, لیکن یہ نیت کی وہ ہم نے صرف کہ یہ کام ہو جائے تو ہم یہ کریں گے, تب بھی وہ واجب ہو جاتا ہے ہم پہ, واجب ہی کی طرح لگ رہا واجب ہے, ہی کی ہاں, طرح سے. لیکن ٹائم فکس نہیں کیا تو وہ کبھی بھی ٹائم کر فکس سکتے نہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال ہے جو کہ فاقہ شکنی کو لے کے اس دفعہ بہت وہ ہوا تھا کہ صحیح ٹائم کیا ہے فاقہ شکنی کا, کہ ظہرین, آفٹر ظہرین اور اذان عصر آف اہل سنت, ہم کب ہمیں فاقہ شکنی کر سکتے ہیں. in one book it says 1 hour after وقت عصر. جو تاریخ میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نماز عصر پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا تھا, شہادت عصر سے پہلے ہوئی تھی, ٹھیک ہے, ظہرین کی ادائیگی کے بعد, تو تقریباً عصر کے قریب کا وہ وقت ہے. تو احتیاطاً تقریباً جیسے پاکستان میں جو ٹائم تھا وہ 4ish تھا, 4 بجے کے قریب کا وقت تھا جو فاقے کا تھا. جی اچھا, اس کے بعد ایک ہوم سے ریلیٹڈ سوال تھا جو مجھ سے مس ہو گیا, اور وہ یہ تھا کہ کائنڈلی کلیریفائی دا مسئلہ آف ہومس, دا ریٹ آف ہومس, اینڈ از اٹ آن آل دا کلوتھس اینڈ تھنگس وی کیپ بائنگ ریگولرلی, یعنی کہ سوائے صرف مال پہ ہی نہیں, جیسے کپڑے لے رہے ہیں, چیزیں خرید رہے ہیں, کتابیں ہیں, برتن ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, آئٹم, کاسمیٹکس ہیں, واٹس ایور. تو ہاؤ ٹو مینج اٹ اف وی ہیو ٹو پے فرام سیلریز, ہم سیلری ہے ہمارے پاس اور بہت زیادہ ہمارے پاس جو ہے وہ مال نہیں بچتا, مطلب جیسے پیسے نہیں بچتے, لیکن ہم نے خرچ کیے ہوتے ہیں, ہم نے چیز کپڑا خرید لیا لیکن 1 سال تک پڑا رہا, ہم نے 1 سال تک وہ کپڑا نہیں پہنا, لیکن جب نکالنے کا, اس پہ خمس نکالنے کا وقت ہے, اس وقت ہمارے پاس رقم نہیں ہے, یعنی کہ ہمارے پاس بینک میں سیونگز نہیں ہے, پیسے نہیں ہے کہ ہم اس میں سے خمس نکال سکے اس کپڑے کا. آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں, کہ جب خمس نکالنے کا وقت آیا, کپڑے کے اوپر, اشیاء پہ, چیزوں پہ, کاسمیٹکس ہو گئی, برتن ہو گئے, جو کچھ بھی سامان لیا, نکالنے کا وقت جب آیا, اس وقت ہمارے پاس اب پیسے ہی نہیں ہے, ہم کیسے اس کا خمس نکالیں اس چیز کا. اچھا, بہت مزے کا سوال ہے جی. اس کا کچھ مجتہدین کے نزدیک یہ ہے کہ آپ چیز بھی نکال سکتے ہو, جیسے آپ کے پاس 2-3 جوڑے ہیں اور آپ اس میں سے خمس نکالنا ہے, اور اس خمس کی قیمت مثلاً 8,000 روپیز بن رہی ہے, تو آپ نے ایک جوڑا 8,000 روپیے کا نکال کے دے دیا خمس کی جگہ, آئٹم بھی دے سکتے, یہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اس سال یا وہ کچھ مہینے آپ پر خمس واجب ہی نہیں ہے. اسلام تو نہیں چاہتا نا آپ کو اتنا مجبور کرے, اتنا پریشان کرے, تو ابھی نہیں ہے, 2-3-5 مہینے بعد آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ اس وقت دے دیجیے گا, ٹھیک ہے. تو وہ رہے گا خمس, لیکن یا کوئی چیز آپ دے دیں گی اس کی جگہ, یا آپ انتظار کریں گے اور بعد میں نکال لیں گے. جی. اچھا, ایک آخری میرے خیال سے ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے, یہ ہے کہ روز عاشور اگر روز جمعہ پڑے تو کیا ہم روز جمعہ کا غسل ادا کر سکتے ہیں؟
جی جی اس بالکل میں کر کوئی سکتے ہیں، حرج کوئی نہیں، حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ تو ہمارے سوالات تھے جو لوگوں نے ہمیں پہلے سے بھیجے ہوئے تھے. اب جو لوگ ہمیں اس وقت لائیو جو بھیج رہے ہیں سوال، اگر آپ کہیں تو ہم وہ لے لیں. جی 2-3 لے لیتے ہیں. 2-3 لے لیتے کیونکہ واقعی میں وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اندازہ نہیں ہوا. مجھے 2 منٹ دیں، مجھے اوپر سے چیک کرنا پڑے گا کیونکہ ماشاءاللہ چیٹ بہت ہماری جو ہے وہ بزی چل رہی ہے اور بہت سارے سوالات ہمارے اوپر آپ جا چکے ماشاءاللہ ہیں. اتنے اچھا مینج کریں، میں وہی سوچ رہی ہوں یہ ایک ٹیم ورک ہے جو فضا جانی اکیلی کر لیتی ہے نا. فضا ہاں، میں یعنی ٹیم، 3 پوری جگہوں ٹیم. پہ میری اس وقت نظر جو ہے وہ 3 جگہوں پہ سوالات بھی اور وہ سب کچھ اس کو میں دیکھ رہی تھی. اکثر مجھے برا لگ رہا تھا آپ میری طرف دیکھ کے مخاطب ہیں اور میں آپ کو اس طرح سے نہیں وہ دے پا رہی ہوں رسپانس. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، مجھے پتا ہے آپ کی توجہ کہاں اتنی پیاری پیاری جگہوں پر ہے ماشاءاللہ سے. اچھا، اگر خمس واجب نہ ہو یعنی وہ شریعت جب خمس واجب ہوتا ہے وہ پورا نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ اس وقت تو پھر خمس اگر واجب ہوا ہی نہیں تو نکالنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم سفر میں ہوں چلتی بس پہ، اچھا یہ بھی ہم کر چکے ہیں سوال. اس کے بعد آ رہا ہے سفر ہو گیا. پلیز آسک رازن is there any مدرسہ or any class where she taught kids. نہیں ریگولرلی کسی مدرسے میں نہیں ہے، کسی کلاس کو نہیں پڑھا رہی ہیں. What is the right way to ensure menses have ended? استبرا ہی کہتے ہیں اس کو جو کاٹن انسرٹ کر کے. اس سے یقینی پتہ چل جائے کہ اب مینسز جو ہے وہ اینڈ ہو گیا ہے. ایک تو وہی اس سے بھی ہے آپ کی جو ڈیٹ فکس ہے تو آپ کو پتا ہے 7 days ختم ہو گئے 8 days ختم ہو گئے تو آپ کا اینڈ ہے، وہ اینڈ ہی اینڈ ہے. اور اس کے بعد اگر بلیڈنگ بھی ہوتی ہے تو وہ استحاضہ ہے. ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ ہو گیا وہ آپ کو یقینی پتہ چل جاتا ہے. اور اگر آپ کا ڈیٹ فکس نہیں ہے تو پھر استبرا کے ذریعے، اس کا استبرا کہتے ہیں کہ آپ کاٹن کو اندر تک لے جا کر اچھی طرح دیکھ لیں، چیک کر لیں، تھوڑی دیر انتظار کریں اور پھر نکال کے دیکھ لیں. صرف پیڈ کا نہیں بلکہ اندر تک ذرا لے جا کر دیکھنے کو استبرا کہا جاتا ہے. یعنی براعت سے آپ بری اس ذمہ ہو جاتے ہیں، آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہے، کہہ رہی ہیں کہ جہاز میں آپ فجر کی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں اکثر آپ جہاں سے گزر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا چلتا کہ وہاں ٹائم کیسے ہے. میرے خیال سے اس سوال کا ہم جواب دے چکے ہیں نا، اندازن ہم وہ کر سکتے ہیں. اگر ہمیں ایون اگر ہم وی لک آؤٹ دا ونڈو اور ہمیں لگے کہ کہیں آپ کو سورج نظر آ رہا ہے ہلکا سا، ہلکی سی آپ کو روشنی کا احساس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ابھی فجر پڑھ لیں کہ اینڈ. یہ بھی ہاں یہ بھی ایک طریقہ ہے. ٹریول سے پہلے اگر ٹریول سے پہلے کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں اور آپ کو شک ہے کہ اس میں نجاست لگ گئی ہے اور نماز کا وقت ختم ہو رہا ہو اور آپ کپڑے نہ تبدیل کر سکتے ہو تو خانم نے یہی جواب دیا ہے کہ بالکل اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. مغرب نماز از ادا ٹل مڈ نائٹ، یعنی کہ مغرب کی نماز کا جو قضا ہونے کا وقت ہے وہ مڈ نائٹ ہے. مڈ نائٹ سے عشاء جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے والا. اچھا ٹھیک ہے. چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں. آئی تھنک اگر رک نہیں رہی اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اور قضا ہو رہی ہو تو پڑھ ہی جا سکتی ہے. اگر ہم پلین میں ہیں اور جو کنٹری کے اوپر سے گزر رہے ہیں وہاں پہ نماز کا ٹائم نہیں ہوا ہے اور جہاں لینڈ کر رہے ہیں وہاں قضا کا ٹائم ہو گیا ہے تو کیا کریں؟ آئی تھنک جب آپ ٹریول کر رہے ہیں ٹائم سے تو وہ ٹائم زون سے آپ چلتے جا رہے ہیں تو نماز کا ٹائم ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی بھی اس سے گزرے اور نماز کا ٹائم ایک جگہ ہوا نہیں اور اگلی جگہ قضا ہو چکی ہے. بیچ میں آپ کسی نہ کسی ایسی جگہ سے ضرور گزریں گے جہاں کہیں نہ کہیں نماز کا ٹائم ہو. تو اس کا بیسٹ یہ ہے کہ نہیں اندازہ ہو رہا تو کھڑکی سے باہر نظر رکھیں، ہلکی سی آپ کو روشنی کا احساس ہو تو بس آپ نماز فجر جو ہے وہ پڑھ لیں. اور اگر ظہر اور عصر کا ہے تو، اور اگر آپ کو ہے کہ یا مغرب یا عشاء کا اور آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ جب تک ہم وہاں لینڈ کریں گے اور قضا ہو جائے گی تو پھر میرے خیال سے راستے میں آپ اس کو ادا کر دیں.
When Qibla is not fixed, how can we recite namaz during traveling via train, plane or car? Is it valid this way? اس میں بھی عالمہ نے یہی جواب دیا ہے کہ اگر قبلے کا اندازہ نہیں ہے، اتنا اگر کر لیں کہ ایسٹ اور ویسٹ کس طرف ہے، سعودی عرب کس طرف ہے، خانہ کعبہ کس طرف پڑے گا، اتنا بھی اگر اندازہ ہو جائے تو اس سمت میں بھی اگر ہم نماز پڑھ لیں. ہم شروع کریں اور اگر وہ مڑ جائے پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ٹرین جیسے مڑ گئی، گاڑی مڑ گئی تو پھر نہیں، شروع ہمیں قبلے کی طرف جتنا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اور وہی اس وقت بالکل آخری جب وقت رہ جائے، اگر شروع میں کافی ابھی وقت ہے تو ہم تاخیر کا اس وقت حکم ہے کہ ہم اس کو تاخیر کریں، تاکہ اگر ہم کہیں رک جائے اور پھر پڑھ سکیں تو ہم کر لیں. یہ حدیث صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نماز چھوڑ دینے والے کے کپڑے یا کھانے سے مدد کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے 70 انبیاء کو قتل کیا ہو، جن میں پہلے حضرت آدم اور آخری حضرت محمد ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو اسے سمجھا دیجئے. جی، تارک الصلاۃ کے بارے میں کچھ احادیث میں بہت سخت لب و لہجہ ہے کہ جو بالکل نماز کو پڑھتا ہی نہیں ہے سرے سے. میں نہیں پڑھتا، بس نماز مانتا ہے نماز واجب ہے لیکن میں نے کبھی نہیں پڑھنی، اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. جو بالکل تارک ہے نا کہ کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے، نہیں، جو بالکل بھی نہیں پڑھتا نماز، اس کے لیے ہے کہ انہیں تھوڑا سا بائیکاٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ معاشرے میں، کیونکہ نماز تو ستون ہے نا، تو اس نماز کو کہا گیا ہے اقیم الصلاۃ. اقیم یعنی اسٹیبلش کرو، خود بھی پڑھو، دوسروں کو بھی پڑھانے کی ترغیب دلاؤ، اور جو بالکل تارک ہے اس کے ساتھ ایک سخت ریئیکشن رکھنے کا کہا گیا ہے. یہ اس طرح کی احادیث جی موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب میرے خیال سے ہم ایک آخری سوال لیتے ہیں اور پھر پروگرام کو وہ ختم کرتے ہیں. یہاں سے ان کا سوال ہے غسل کو لے کر، جس میں ایک انہوں نے آقا سیستانی کا ایک حکم جو ہے وہ مجھے بھیجا تھا کہ تمام اغسال، چاہے غسل مسل میت ہو یا غسل جنابت یا غسل حیض و نفاس، واجب ہو یا مستحب، سب کا ایک ہی طریقہ ہے. پہلے دل میں نیت کی جائے اور اتنا پتہ ہونا کافی ہے کہ اللہ کے لیے فلاں کام انجام دے رہا ہوں. پھر احتیاط واجب ہے کہ ترتیب کے ساتھ پہلے سر گردن دھویا جائے، پھر جسم کا تمام نچلا حصہ دھو لیا جائے تو غسل پورا ہوا. لمبے بالوں کا غسل میں دھونا لازم نہیں. ہاں، جو بال جسم کے ساتھ تابع تصور ہوں، جیسے جسم پہ چھوٹے بال، ان کا دھونا لازم ہے. یہاں پہ ان کا سوال یہ آ جاتا ہے کہ اگر جیسے لمبے بال ہیں آپ کے اور آپ کا پورا سر پوری طرح سے تر نہیں ہوا تو وہ ٹھیک ہے. پھر فار ایگزامپل اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم پراپر نہا سکیں، شیمپو کر سکیں، ٹائم نہیں ہے. میں ایک سوال آپ سے کہہ رہی ہوں، جیسے ان کے اس میں ہے آقا سیستانی کا انہوں نے بھیجا ہے کہ اگر پورے بال، لمبے بالوں کا مسئلہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے کہ پورا سر نہ دھلے، سر پہ صرف پانی ڈل جائے، لمبے بال ہیں، گھنے بال ہیں. یہ ایک انہوں نے آقا سیستانی کا. جی جی، یعنی جو جڑ ہے بالوں کا وہ اس کو ہو جائے، اور بے شک یہ بال جو ہے وہ سارے کے سارے نہ ہو. یہ آیت اللہ سیستانی کا ہی. لمبے بالوں کا غسل میں دھونا لازم نہیں. ہاں، جو بال جسم کے ساتھ تابع تصور ہو، جیسے جسم پہ چھوٹے بال، یعنی کہ جسم کی جو باڈی ہیئر ہیں اگر ہمارے، نہیں، لیکن سر کے بال تو دھل رہے ہیں نا، یعنی وہ تو سر کا حصہ ہے نا، ٹھیک ہے نا، ان کو تو دھونا ہے، لیکن وہ جو لمبائی ہے اس لمبائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہاں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر نہ دھلے. اچھا، یعنی سر پورا تر ہو، ہاں بے شک لمبائی ہاں وہ ہے بالکل، کیونکہ کیونکہ وہ سر کے حصے بال کہا ہے، ایگزیکٹلی. گھنے بال نہیں کہا. جی جی جی، یعنی کہ سر جو ہے وہ پورا تر ہونا چاہیے. بالکل بالکل. آئی تھنک ہمارے زوم پہ تو سوالات مکمل ہو گئے ہیں اور فیس بک پہ بھی ہمارے پاس اس وقت کوئی سوال نہیں ہے. چلے ماشاءاللہ سے ہم نے 1 hour 37 minutes کا ہمارا پروگرام تھا اور بخوبی ماشاءاللہ تمام سوالات کے ہم جوابات دے سکے.
مجھے اس بات کی خوشی ہے کیونکہ یہ جو لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں دے ویری امپورٹنٹ. وہ بیچارے کنفیوز رہ جاتے ہیں اور اکثر واجب احکامات ان کے وہ غلط انجام دے رہے ہوتے ہیں یا چھوڑ رہے ہوتے ہیں. آپ کو کتنا اجر ملے گا اور پتہ ہے یہ لطف یہ لذت جو پروردگار عالم نے آپ کو یہ جو ذائقہ دیا ہے نا کہ آپ احکامات سکھا کر جو لطف لیتی ہے نا پروردگار عالم یہ ذائقہ ہم سب کو نصیب فرمائے. الہی اور یہ آمین. لطف لینا یہ خود ایک پتہ نہیں کتنی عجیب مزے کی توفیق ہے جو چن چن کے پروردگار عالم اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. پروردگار عالم واقعی آپ کی توفیقات میں اسی طرح اضافہ الہی اضافہ آمین. اضافہ اضافہ فرماتا رہے اور آپ کی نسل میں انشاءاللہ یہ حسین سی عبادت جاری و ساری رہے انشاءاللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. ایک سوال وہ نماز وحشت کا پوچھ رہی ہیں کہ اس میں جو پہلی رکعت میں آیت الکرسی اور پھر اس کے بعد انا انزلنا کا ہے دوسری رکعت میں, اگر آیت یاد نہ ہو آیت الکرسی اور کوئی اور سورہ پڑھ لی جائے اور نماز وحشت قبر کی نیت سے وہ نماز ہو تو کیا وہ کنسیڈر کی جائے گی نماز؟ ثواب ملے گا اور ہم کو یقیناً ثواب ملے گا, لیکن وہ جو وحشت کی نماز کا جو ایک الگ سے اثر ہے نا اس اثر میں کمی آئے گی. تو بہتر یہ ہے کہ کتاب کھول کے پڑھ لیا جائے. ہاں جی ہاں, اور اگر نہیں ناممکن ہے یہ دو آپشن ہے کہ نہیں پڑھنا یا اس طرح پڑھنا ہے تو اسی طرح پڑھ لیں, کوئی بھی ایک سورہ پڑھ لیں. دیٹ از مچ مچ بیٹر دین لوزنگ. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ رازیہ باجی, آپ نے اتنا سارا وقت ماشاءاللہ ہم سب کے لیے نکالا اور بہت مجھے تو مزہ آیا آپ کے ساتھ. مجھے تو سیشنز جو ہیں آپ کے ساتھ کرنے میں واقعی میں پروردگار آپ کو آپ کے وقت میں اتنی برکت دے کہ آپ ہمیشہ مجھے ٹائم دیتی رہیں اور ہم ہمیشہ اسی طرح سے مزیدار پروگرامز کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ جو جہاں دنیا کے جس حصے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. پروردگار آپ کی توفیقات میں سب کے اضافہ کرے, آپ سب کے آئے ہو مسائل دور ہو چکے ہوں, اور جنہوں نے کوئی ان سوالات سے جس نے کوئی بھی کچھ سیکھا ہو تو بس آئی ہوپ کہ ان کو فائدہ ہوا ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ خدا اس وبا سے ہم لوگوں کو نجات دلائے تاکہ ہم ان پرسن جو ہے ہم اس طرح کے سیشنز ان پرسن کر سکیں جس کا لطف واقعی اس سے کہیں زیادہ ہے اور ہم اس کو مزید انجوائے کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ.